الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظیم. ماشاءاللہ جی، ملک کے معروف قاری جناب قاری خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، آج 27ویں شب ہے، ممکنہ شب قدر ہے. آپ نے آج ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج ہم انشاءاللہ شب قدر کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے. یہ جو رمضان المبارک ہے نا ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان ہے، یہ ذہن میں رکھیے. یہ رمضان اللہ کا خاص احسان ہے. یہ رمضان نعمتوں کی عظیم ترین کان ہے.
یہ رمضان مغفرتوں اور بخششوں کا بہترین نشان ہے، یہ رمضان فضیلتوں کا جہان ہے، یہ رمضان رفعتوں کا آسمان ہے۔ رحمت خداوندی کی نوید اسی رمضان میں ہے ناظرین، اللہ کے حضور غلامی کی تجدید اسی رمضان میں ہے۔ یہی رمضان روزوں کی صورت میں بخشواتا ہے۔ یہ جو ہم روزے رکھتے ہیں نا صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کے صدقے سے ہم پہ کتنا کرم کیا ہوتا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پریویلیج کلاس کے اندر آپ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، پریویلیج کلاس میں، یعنی ایک تو عام انسانوں کی کلاس ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے پریویلیج کلاس، جسے آپ وی آئی پی کلاس کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈور کو باقاعدہ مختص کیا ہے، یعنی جنت میں باب الریان کے نام سے ایک ڈور آپ کے لیے باقاعدہ مختص ہے۔ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ جتنے روزے دار ہیں وہ تمام کے تمام اس ڈور سے داخل ہو جائیں، اور اس کے بعد اس ڈور کو کلوز کر دیا جائے گا، بند، ٹھک، ختم، یعنی اس کے بعد کوئی اور داخل نہیں ہوگا اس کے اندر، صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا۔ تو یہ جو رمضان ہے بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیے گا، یہ رحمت خداوندی کی نوید اسی رمضان میں ہے، اللہ کے حضور غلامی کی تجدید اسی رمضان میں ہے۔ یہی رمضان روزوں کی صورت یقیناً بخشواتا ہے، اور یہی رمضان قرآن کی صورت پار بھی لگواتا ہے۔ اسی رمضان میں غمخواری کا صلہ جنت ہے، اسی رمضان میں نوافل کی کثرت باعث رحمت ہے، اسی رمضان میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اسی رمضان میں کرم کی انتہا کا نزول ہوا۔ یہی رمضان ہم گناہ گاروں کا، سیاہ کاروں کا، بدکاروں کا سہارا ہے، یہی رمضان گناہوں کے سمندر میں غرق ہونے والوں کے لیے کنارہ ہے۔ اسی رمضان میں کریم کی طرف سے کرم کی 5 تاک راتیں عطا ہوئیں، اسی رمضان میں شب قدر کی صورت میں ہزاروں مہینوں سے بہتر عبادتوں کی سعادتیں نصیب ہوئیں۔ لہذا کریم کے کرم کے اسی آسمان پر ناظرین آج 27ویں شب ہے، یعنی 34 تاک رات، یعنی ممکنہ شب قدر ہے۔ آج کی رات ناظرین ذہن میں رکھیے، دنیاوی ساری مصروفیات کو ترک کر کے بارگاہ الہی میں جڑ جانے کی رات ہے۔ آج کی رات منادی کی پکار پر لبیک کہنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے پالنہار کی جانب سے کھولے گئے رحمتوں کے دروازوں میں داخل ہونے کی رات ہے۔ آج کی رات بہت کم محنت کر کے بے حد و حساب اجر پانے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے مالک کے خزانوں کو سمیٹنے کی، اس کو لوٹنے کی رات ہے صاحب۔ دیکھیے یہ کیسا پالنہار ہے، یہ کیسا کریم ہے، یہ کیسا رحیم ہے، یہ کیسا مالک ہے، یہ کیسا خالق ہے۔ یہ خود آفر دیتا ہے کہ آؤ آ کر میرے خزانوں کو لوٹ کر لے جاؤ۔ دنیا میں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، کسی شخص سے کہیں کہ میں تمہارا خزانہ لوٹنا چاہتا ہوں، خزانہ تو چھوڑیے صاحب، وہ کہے گا میں ایک ڈھیلا جو ہے لوٹنے کی تمہیں کسی صورت جو ہے وہ ایکسس نہیں دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے منادی کے ذریعے سے باقاعدہ اعلان کرواتا ہے کہ آئے، کوئی آ کے سمیٹ کے سب کچھ لے کر چلا جائے۔ طاقت ہونی چاہیے انسان کے اندر، اور قوت ہونی چاہیے کہ وہ سمیٹنے والا بنے۔ تو آج کی رات اپنے پالنہار کی جانب سے جو کھولے گئے دروازے ہیں نا صاحب، جو رحمتوں کے دروازے ہیں، بنیادی طور پہ اس میں داخل ہونے کی رات ہے۔ ذہن میں رکھیے کہ آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات عطاؤں کی رات ہے، آج کی رات خاص کرم کی رات ہے، آج کی رات جہنم سے نجات کی رات ہے، آج کی رات رحمتوں کے برسنے کی رات ہے، آج کی رات مغفرت کے پروانے وصول کرنے کی رات ہے، آج کی رات روٹھے ہوئے رشتوں کو منانے کی رات ہے۔ یہ جو ہمارے اپنے ہیں نا، اپنے پیارے ہیں، یعنی کہیں ہماری ان پیاروں کے اندر ماں بیٹھی ہوئی ہے، کہیں ہمارے ان پیاروں کے اندر ہمارا باپ بیٹھا ہوا ہے، کہیں ان پیاروں کے اندر ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے، کہیں ان پیاروں کے اندر ہماری بہن بیٹھی ہوئی ہے، کہیں ان پیاروں کے اندر ہماری اولادیں ہیں، کہیں ان پیاروں کے اندر ہماری بیوی ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو آج کی رات بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیے گا، جو ہمارے روٹھے ہوئے رشتے جو ہم سے ناراض ہیں، جن کا دل ہم نے کسی وجہ سے دکھا دیا، تو آج کی رات بنیادی طور پر ان کو منانے کی رات ہے۔ آج کی رات دلوں کو صاف کر لینے کی رات ہے۔ ہاں، دلوں کو صاف کر لیجئے۔ آج کی رات دلوں کو صاف کر لینے کی بھی رات ہے، اور آج کی رات دوسروں کو معاف کرنے کی بھی رات ہے۔ یعنی دل کے اندر ذرا سا بھی اسپاٹ کسی کے لیے آج کی رات نہیں رہنا چاہیے۔ آج کی رات پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے پالنہار کو منانے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنی انا کو فنا کر کے اپنے رب کے حضور سجدے میں
مکمل طور پہ گر جانے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنی ہر چھوٹی بڑی غلطی پر نادم ہو کر اس کریم کی بارگاہ میں اشکوں کو بہانے اور اسے منانے کی رات ہے۔ آج کی رات عبادتوں کی لذتوں کو محسوس کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات رو رو کر اپنے آنسوؤں سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے گناہوں کے سارے ہتھیاروں کو اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور مکمل طور پہ سبمٹ کرنے کی رات ہے، یعنی آج کی رات سبمیشن کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے رب کے حضور خوب دعاؤں اور التجاؤں کی رات ہے۔ آج کی رات جبرائیل امی کی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر باقاعدہ اترنے کی رات ہے۔ آج کی رات جبرائیل امی کی ہر عبادت گزار سے مصافحہ کرنے کی رات ہے، یعنی ذہن میں رکھیے کہ آج کی رات عابدین کی اپنے گھروں میں فرشتوں کے استقبال کرنے کی رات ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں یہ کیسا لطیف منظرنامہ ہے۔ میں اگر اس وقت آپ سے یہ کہوں کہ سرپرائزنگلی آپ کے گھر پہ، یہ میں آپ کو بات عرض کر رہا ہوں، اور بڑا یوں سمجھ لیجیے کہ میں اگر دعوے سے یہ بات کہوں کہ آپ کے گھر پہ جو ہے آج رات جبرائیل امی آنے والے ہیں، اور میں دعوے سے بات کہہ رہا ہوں آپ کو، تو ایک لمحے آپ سوچیں گے کہ دعویٰ کس بنیاد کے اوپر ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچیں کہ صاحب جنید نے ہم سے جو بات کی ہے وہ صحیح کی ہوگی، کیونکہ غلط بات تو یہ کرتا نہیں، اور اگر آپ اس بات پہ بلیو کر لیں تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی، یعنی آپ جو ہے وہ پورا دن جو ہے استقبال کے لیے تیاریاں کرتے رہیں گے۔ شام ہوگی آپ کی تیاریاں اور بڑھ جائیں گی، رات ہوگی آپ کی تیاریاں اور بڑھ جائیں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جبرائیل امی نے آنا ہے۔ یہ تو انسان ہے صاحب، صحیح اور غلط بات کا پیمانہ کیا ہے؟ میرے رب کی طرف سے باقاعدہ یہ بشارت ہے کہ جبرائیل امی زمین پر اترتے ہیں فرشتوں کی جماعت کے ساتھ، باقاعدہ جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور مفاہیم میں آتا ہے حدیث کے کہ ان کی تعداد کنکریوں سے زیادہ دنیا میں ہو جاتی ہے، کنکریوں سے زیادہ، یعنی ذہن میں رکھیے گا جبرائیل امی تمام فرشتوں کے ساتھ ان کی قیادت کرتے ہیں۔ لیڈر تو وہ ہوتے ہیں نا آج کی رات ایکچولی لیڈر اللہ تعالیٰ نے امام الملائکہ کو بنایا ہے، اور امام الملائکہ کی قیادت میں پوری دنیا کے اندر تمام فرشتے پھیل جاتے ہیں، ہر اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ہر اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پہ تلاوت کلام پاک ہو رہی ہوتی ہے، ہر اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر قیام و سجود ہو رہا ہوتا ہے، ہر اس جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر عبادتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا وہ آ کر عبادت گزاروں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اب آپ کو ذرا میری بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ میرا کہنا تو کیا کہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا پلان، پورا روڈ میپ آپ کو بتلا دیا ہے کہ آج کی رات جو اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے گا عبادت کے لیے، جبرائیل امی فرشتوں کے ساتھ اتریں گے، اس سے مصافحہ کریں گے۔ اب ذرا سوچئے صاحب کہ میرے آپ کے گھر پہ اگر جبرائیل امی آئیں، فرشتوں کے ساتھ آئیں اور آ کر مصافحہ فرمائیں، اس سے زیادہ عزت اور توقیر اور برکتوں کی اور فضل کی اور کرم کی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس انداز سے نواز رہا ہے کہ باقاعدہ فرشتوں کی جماعت کے ذریعے سے ان پر اپنا خاص کرم نازل کر رہا ہے۔ تو آج کی رات بنیادی طور پہ صاحب آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تیار رہنا ہے آپ نے، کیونکہ اگر یہ شب قدر ہے، ممکن ہے شب قدر ہے اور طاق رات ہے، چوتھی طاق رات ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آج شب قدر رکھ دی ہے اور آج اگر فرشتوں کا نزول ہونا ہے تو پھر آپ نے تیار رہنا ہے استقبال کرنے کے لیے جبرائیل امی کا اور تمام فرشتوں کا، کہ آج کی رات نوافل کی کثرت کرنے کی رات ہے، آج کی رات صلاۃ التسبیح کے اہتمام کی رات ہے، آج کی رات قرآن پاک کی تلاوت کی رات ہے، آج کی رات درود و استغفار کی رات ہے، آج کی رات اپنی پیشانی کو سجدوں کی لطافت سے سجانے کی رات ہے، آج کی رات ذہن میں رکھیے ضائع کرنے والی رات نہیں بلکہ آج کی رات رحمتوں کے خزانے تقسیم کیے جا رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں، اس کی عطائیں، اس کی بخششوں کے پروانے تقسیم کیے جا رہے ہیں، لہٰذا ڈورز اوپن ہیں۔ آج کی رات ان دروازوں کے ذریعے سے رحمت خداوندی کے اندر داخل ہونے کی رات ہے۔ جس نے جس کیپیسٹی میں، جتنی کیپیسٹی میں، ذہن میں رکھیے گا، عبادت کر لی اور اللہ کو راضی کر لیا، وہ خزانے سمیٹ کے انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے جا رہا ہوگا، یعنی وہاں پر کوئی سوال نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کے آنسو ہونے چاہیے، شرط یہ ہے کہ ندامت سے اپنے دامن کو مکمل طور پہ تر کر لیجئے، پھیلا لیجئے، دنیا کی طرف سے اپنی توجہ کو ہٹا دیجئے، مالک کی بارگاہ میں توجہ کو لگا لیجئے، لا کا نعرہ لگا کر الا اللہ کی جام کو پی لیجئے، پھر دیکھیے کرم کی برکھا کیسی آپ کے اوپر برستی ہے انشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں، یقیناً
کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب ممتاز عالم دین ہیں, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں. اور میرے دائیں جانب ممتاز اسکالر, خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, جناب پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب تشریف فرما ہیں. میرے دائیں جانب بھی ملک کے ممتاز شناخت جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں. اور میرے دائیں جانب بھی کچن میں موجود ہیں محترمہ منیرہ کرن صاحبہ, جو روز آپ کے لیے بہترین کھانے پورا مہینہ بناتی رہیں اور آج بھی انشاءاللہ زبردست کھانے آئی ہوپ بنائیں گی. تمام احباب کو خوش آمدید, السلام علیکم. جی منیرہ صاحبہ, آغاز کرتے ہیں آپ سے. جی آج کی جو ریسیپیز ہیں, آج میں بنا رہی ہوں چکن بریانی اور ساتھ میں بنا رہی ہوں تلبینہ. بڑی تلبینہ, واہ واہ, بہت اچھی ایک ہے سویٹ ڈش. میرا تو ناشتہ اسی سے ہوتا ہے. سنوں گا میں آپ سے کیا بناتی ہیں. وہ ہے لیمن, نیمبو پانی, یعنی کہ سکنجوین, جس کو بتاؤں گی کہ نمک, کالی مرچ اور ساتھ میں چاٹ مسالہ, لیمنیڈ, اس کا لیمن کا جوس نکال کے تو پراپر دیسی طریقے سے بنا کے, تو جیسے بنا کرتی تھی ویسے بنا کے, تو اس میں آئس ڈال کے تو وہ آج بناؤں گی. یہ آج کا ہے کیونکہ گرمی بہت کے ہے. لیے شکنجین بڑی زبردست چیز ہوتی ہے کیونکہ گرمی بہت ہے, اور آج کل جتنا بھی سب افطاری کے بعد وائٹامن سی پئیں, لیمن جوس پئیں اور یہ فریش پئیں, تو میرا خیال ہے بہت اچھا ہے. خالی آپ جو لوگ ڈائبیٹک ہیں وہ خالی پانی میں بھی ڈال کے پی سکتے ہیں, چینی اسکپ کر کے اس میں نا. تو بیسیکلی ابھی بناؤں گی چکن بریانی, اور اس کے لیے سارے ہول اسپائسز ہوں گے, اور اس کو لیئرنگ کروں گی, املی ڈالوں گی, ساتھ میں گرم مسالے ڈالوں گی, تھوڑا سا اس میں فوڈ کلر ڈالوں گی, اور بڑی کراری سی چٹپٹی سی بریانی بنے گی. ساتھ میں بناؤں گی اس کی ہری چٹنی, اور ساتھ میں سیلڈ ہوگا, تو پورا ایک پراپر میل بنے گا. آج بریانی کراچی سے اچھی کوئی نہیں بنا سکتا. ہاں یہ بات, بریانی کراچی کی, لیکن آپ یہ بھی ٹرائی کریں, یہ بھی بالکل ویسی ہی بنے گی. یہ بھی آپ ٹرائی کریں, یہ بھی ویسی بنے گی, فل اسپائسی. ہاں میں ٹرائی کروں گا, میں دیکھوں گا کیسی بنتی ہے. لیکن وہ جو کراچی میں بریانی بنتی ہے نا, اوہو کمال ہے نا. کراچی کی تو بریانی وغیرہ, بہت اچھی ہے. بمبئی بریانی وغیرہ, یہ تو کمال ہی ہوتی ہے. کراچی کے نام پہ اب پورے پاکستان میں بریانی بکتی ہے. کراچی بریانی کے نام پر پورے پاکستان میں بکنے لگی. برانڈ بن گیا نا, بالکل ایسا ہے. اچھا جی, آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے. آپ جاری رکھیے اپنا کام, آپ سے گائے بگائے رپورٹس لیتے رہیں گے ہم کہاں تک پہنچی. اچھا جی, اب چونکہ آج ظاہر ہے 27ویں شب ہے ماشاءاللہ, اور آج ممکنہ شب قدر ہے, چوتھی طاق رات ہے. سب سے پہلے میرا خیال ہے اللہ کے کرم کو ہم اس انداز سے ذرا لوگوں کو سنوائیں. یہ جو سورہ قدر نازل ہوئی, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پہلے تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ بات کر لیتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ سیدی یا حبیب اللہ. جنید بھائی, بڑا خوبصورت پیرایا ہے. پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے سامنے کیا. تو تین اصل میں اس کے شان نزول کے حوالے سے روایات ملتی ہیں. ہاں وہ پہلے بیک گراؤنڈ پہ بات. جی ہاں, تو ایک تو یہ ہے کہ وہ شمعون نام تھا, اس کا ذکر کیا گیا, جنہوں نے 1000 سال کی عمر پائی, 1000 مہینے کی اس طرح سے عبادت کی کہ مسلسل جہاد میں مصروف رہے, دن کے روزے رکھے, رات کو قیام کیا. ایک تو یہ واقعہ ہے. دوسرا, پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے حضرت سیدنا حزقیل, حضرت سیدنا زکریا, حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام, دیگر کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو ہے وہ تذکار پاک بیان فرمائے کہ انہوں نے کس طرح سے 80 مہینے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. اب وہ جو حضور علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے عابد کا ذکر کیا, تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ خود بھی رنجیدہ خاطر ہو گئے کہ میری امت جو ہے ان کی تو عمریں بڑی کم ہیں. انہوں نے 80 برس عبادتیں کی ہیں. جی ہاں, انہوں نے جی ہاں اتنی زیادہ عبادتیں کی ہیں, تو ان کی تو عمریں بہت زیادہ کم ہیں, تو یہ 80 برس کی عبادت کیسے کر سکیں گے کہ بہت مختصر سی عمر ہے. تو اب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کچھ رنجیدہ خاطر ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ گوارا نہ ہوا, اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو یہ وحی دے کر بھیج دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اس بات کو تھوڑا سا اور آپ سے کھلوانا چاہوں کہ ہمیں تو جو کچھ بھی ملا وہ صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک ذرا اس بات پہ بات کریں نا کہ ذرا ابتدائی گفتگو اس طرح ہمیں ایمان ملا, رمضان ملا, قرآن ملا, جو کچھ بھی ملا ہے وہ سب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہی ملا ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو سورہ قدر نازل ہوئی, یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کے ایک رات ہمیں عطا کی ہے, یہ بھی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے. بے شک ایسے ہی. آپ دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام کا قلب نازنین کچھ حزین ہوا, کچھ غمزدہ ہوئے, تو رب تعالیٰ عز و جل کا سمندر رحمت جو ہے, دریائے رحمت جو ہے وہ جوش میں آیا کہ میرے محبوب علیہ السلام جو ہے وہ رنجیدہ خاطر کیوں ہو رہے اپنی امت کے لیے. تو کرم بالائے کرم یہ ہوا کہ ایک ہی رات ایسی عطا فرما دی کہ اس رات کو شب زندہ دار لوگ جو ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزار دیں, تو ان کو وہ 1000 مہینوں کی نہیں
بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر افضل عبادت کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں ہی ان کے نام اعمال میں منتقل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پوری سورہ مبارکہ پھر جو ہے وہ اس حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ بتائیے صاحب، سورہ قدر نازل ہوئی، اور سورہ قدر کے کانٹیکسٹ میں ذرا لوگوں کو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے، مطلب کتنی پیار سے امت پہ کرم فرمایا ہے، کتنے پیار سے وہ جو سارا منظرنامہ ہے کہ جبرائیل امی کا نازل ہونا طلوع فجر تک جو ہے وہ سلامتی سلامتی، بتائیے ذرا۔ بے شک۔ جی جنید صاحب بہت شکریہ۔ آج کی رات اور بالخصوص اس کے اوپر بات کرنے جب ہم بیٹھے ہیں تو یقیناً جب جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ کوئی خزانہ ہو اور اس خزانے کے بارے میں اگر آگاہ بھی کر دیا جائے کہ بھئی خزانہ فلاں سیف کے اندر اس وقت موجود ہے، اور وہاں سے آپ یہ اس کا طریقہ کار بھی ہے اس کو ان لاک کرنے کا، کی بھی دے دی جائے، اور پھر آپ اس میں سے جو کچھ اٹھا سکتے ہیں اٹھا کے لے جائے۔ تو اس ہمت کے لیے جو آپ لوگوں کی استعداد بڑھانے کے لیے یہ پروگرام لے کر بیٹھے ہیں، تو اتنے سے لوگ سن کر جو اس سے کچھ کمائیں گے تو اس میں یقیناً آپ کا حصہ بھی آج انشاءاللہ بالکل خیر کیا کہتے ہیں نا کہ جو خیر سبھی کا ہوگا انشاءاللہ، جو خیر کا داعی ہوتا ہے نا تو اس کو جتنے لوگ اس کو کرنے والے ہوتے ہیں اتنا ثواب سبھی کا ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا بیسیکلی سر دیکھیں کہ یہ جو رات ہے اللہ رب العزت کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر بہت بڑا تحفہ ہے۔ بے شک جس طرح کے ایام ہیں ہمارے دن ہیں، تو اب دن 7 دن ہوتے ہیں ہفتے کے اندر، لیکن سارے دن ایک ہی جیسے ہیں، بالکل صحیح۔ لیکن اس امت کا یہ خاصہ کہ ان 7 میں سے جمعے کا ایک ایسا دن دے دیا جو ان کا سید الایام کہلایا، اور اس کے اندر کی عبادات سب سے افضل ٹھہری۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح 12 مہینے ہیں، ہر مہینہ برابر ہے، لیکن ان میں سے 4 مہینے فرما دیا کہ نہیں یہ افضل ہیں۔ ان 4 میں سے پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، تو رمضان کے اندر پھر اللہ رب العزت نے جنت کے دروازے کھول دینے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دینے ہیں، مغفرت کے دروازے کھول دینے ہیں، اور آخری عشرہ جس میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نجات کا ہے، کہ جس میں لوگ آج کی ان طاق راتوں کے اندر عبادات کے ذریعے، استغفار کے ذریعے توبہ کر کے رب تعالیٰ سے اس کو منوا کر جنت کے اندر دخول کا سبب بن جاتے ہیں اور جہنم سے بچ جاتے ہیں۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے شیطان کو بند کر دیا۔ یہ وہ بابرکت رات ہے 27ویں کی، کہ جو تمام راتوں کے اندر افضل قرار دے کر، جس طرح یہاں پہ بات ہو گئی کہ 84 مہینے 83 برس اور 4 سال اور 4 ماہ کی مدت تک کا، اور اس سے بڑھ کے رب کی شان ہے جتنا عطا کرے یہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اس رات کی جو سب سے بڑی قدر ہے شب قدر، تو قدر عزت منزلت تو کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی عزت و قدر کو بڑھا کے رب تعالیٰ وہاں تک لے گیا۔ جی پورے رمضان میں کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر روز اللہ رب العزت لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اچھا یہ جو لیکن آخر کے اندر رب تعالیٰ جتنے رمضان میں مغفرت کی ہوتی ہے اتنی ملا کے سب کو مغفرت فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب جو یہ 27ویں کی رات ہے، 27ویں کی رات اللہ رب العزت نے، یا 27ویں یا شب قدر ہم کہہ لیں، طاق راتوں کے اندر اس کو کہیں بھی تلاش 5 طاق راتوں میں کوئی بھی ایک ہے، کہیں پر بھی تلاش کریں، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو سب سے بڑی قدر اس رات کو دی وہ یہ تھی کہ جو دستور حیات ہے ہمارا، جو قرآن عظیم ہے جس کے ذریعے ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے اس کائنات کے اندر اور آخری کائنات کے اندر، آخرت کے اندر، وہ قرآن عظیم اس رات کے اندر لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اوپر اتارا گیا۔ ایسی ہی صورت میں جس صورت کے اندر آج وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد میں 23 سال کے عرصے میں اس کا جو نزول ہوتا رہا، یہ نزول پھر گریجولی 23 سال کے اندر ضرورت کے مطابق معاشرے میں جس چیز کی جو ضرورت ہوتی تھی اس کے مطابق اللہ رب العزت ان آیات کو نازل کرتا تھا۔ بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، اور ایک وجہ اس کے اندر محبت والی یہ ہے کہ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کسی طرف سے کوئی گلہ شکوہ کسی کا آتا، کوئی اعتراض آتا، کوئی سوال پوچھا جاتا، تو رب تعالیٰ کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہوتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر تھوڑا سا توقف فرماتے، وہ جواب آپ کی طرف سے آنے کے بجائے قرآن کی صورت میں رب اس کو نازل فرماتا۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ سبب تھا 23 سال میں آنے کا۔ یہ شب قدر کو اس قرآن نے بھی اس کی قدر، اس پہ گفتگو کرتے ہیں نا، بلکہ باقاعدہ سورہ قدر پہ بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج 27ویں شب ہوگی انشاءاللہ، ممکنہ شب قدر ہے، 4 طاق رات ہے، کرم کی برکھا بے انتہا برسے گی انشاءاللہ آج رات کو ناظرین۔ اور ذہن میں رکھیے یہ سب کچھ جو ہے، سب کچھ یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے سے ہم پہ بہت کچھ کرم کر دیا ہے. اب صرف ہمیں اسٹیپ ان ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اسٹیپ ان ہونے کی ضرورت ہے. سورہ قدر پہ بات کرتے ہیں، اور ہمارے آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ممتاز عالم دین مفتی طاہر تبسم قادری صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور آئیے ذرا سلسلے کو، چونکہ ابتدائی گفتگو کچھ ہوئی ہے تو اس سلسلے کو اس طرح سے جوڑتے ہیں کہ سورہ قدر پہ اسپیسیفک بات کرتے ہیں. اس سورہ کا نزول ظاہر کچھ تھوڑا سا حوالہ مفتی صاحب نے ابتدا میں دیا کہ ظاہر غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مغموم ہونا، پچھلی امتوں کا سننا، یہاں تک تو بات ہوئی. لیکن اسپیسیفک سورہ قدر کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے کلام فرما رہا ہے، کیسے کرم کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ جو آنے والی شب ہے، شب قدر، لیلۃ القدر، ممکنہ شب قدر ظاہر ممکنہ شب قدر، اور ممکنہ ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تو بلا استثناء قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ وہ 27ویں شب ہی ہے. اچھا، اس پہ بات کرنی تھی. لہٰذا اس کو تو خیر اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ممکنہ شب قدر ہے، اس کی عظمت کا، اس کی برکتوں کا، رحمتوں کا، رافتوں کا، عنایات کا، نوازشات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے نام پر قرآن کی یہی سورہ ہے جس کو سورہ قدر کہا جاتا ہے. آہا، سبحان سورہ قدر. اور اس میں یہ لفظ جو ہے لیلۃ القدر، یہ شب قدر، تو شب چونکہ فارسی کا لفظ ہے اور اس کا مترادف عربی میں لیلہ ہے، تو لیلۃ القدر یہ اس سورہ میں 3 مرتبہ ہے. اچھا ٹھیک ہے، 3 مرتبہ یہ لفظ آیا. اور اس کے پھر یہاں ایک بات مجھے یاد آ گئی تو کر دیتا ہوں، اس کے 9 حروف ہیں، اور 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ 27 بنتا ہے. اس لیے بعض صحابہ اس اینگل سے بھی نکالتے تھے کہ وہ یہی شب ہے. بہرحال اللہ نے مخفی رکھا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اور اس میں حکمت، یعنی وہ یہ بھی ہے نا کہ یہ 21 23 25 27 29 میں ٹریول کرتی رہتی ہے. جی بے شک ایسا ہی ہے. اچھا آپ دیکھیے جو آپ نے کہا نا کہ اسپیسیفک صورت پہ، تو آپ انداز دیکھیے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. واہ، فرمایا یہ جو ہماری لا ریب آخری آسمانی الہامی کتاب، نوع انصارا پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین، واہ، وہ کتاب جو ہے نا، ہاں کتاب زندہ قرآن حکیم، واہ، حکمت او لا یزال است قدیم. واہ. تو اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نے اس رات میں نازل کیا ہے، اس رات میں، وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور پھر آگے فرمایا ما ادراک ما لیلۃ القدر. اے سننے والے تو کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. پھر آگے خود جواب دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا 83 سال 4 مہینے تسلسل کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ، ایک لمحہ بھی نافرمانی میں گزارے بغیر کوئی عبادت کرے. 83 سال 4 مہینے پورے کے پورے وہ عبادت کرے، اور اسے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اور ایک رات کی عبادت کو جسے شب قدر کہتے ہیں دوسرے پلڑے میں رکھو. فرمایا یہ برابر نہیں، یہ اس سے بھاری ہے. لیلۃ القدر خیر، خیر اخیر کے معنی میں ہوتا ہے. فرمایا یہ اس سے اخیر ہے، افضل ہے، بہتر ہے. اور پھر اگلے وہاں جانے سے پہلے ذرا ایک نقطہ اور ذرا اس کو بھی کھولیں تھوڑا سا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اچھا، میں بالکل طفل مکتب کی حیثیت سے یہ بات آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ سمجھنا چاہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مطلب 1000 مہینوں جتنی بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اچھا، کتنی بہتر ہے اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں بتلائی. ایگزیکٹلی، زبردست ہے نا. مطلب وہ 10,000 مہینے، مطلب 11,000 کہتے ہیں اسی کو، اخیر کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے نا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ اس کا تعین 83 برس اور 4 مہینے پہ بھی پھر نہیں کر پائیں گے اگر اس طرح سے دیکھیں. ہاں وہ تو 1000 مہینے کے اتنے بنتے ہیں نا، وہ تو 1000 مہینے بنتے ہیں، یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ہاں اس سے بہتر ہے. تو کتنی بات بہتر تو پھر 83 برس سے آگے نکل گئی. کتنی بہتر ہے. اچھا، جو رب مصطفیٰ کے غلاموں پر اتنا مہربان ہے، جو شب قدر دے رہا ہے، تو پھر آگے وہ گنے اور گنے بھی ختم ہو جاتے ہیں. ختم ہو گئے نا پھر، کیونکہ پھر رحمت خدا یہی سمجھنا تو وہاں یہ ہے کہ وہاں پھر کوانٹٹی نہیں رہتی، وہ کوالٹی رہتی ہے، اور کوالٹی نسبت مصطفیٰ، یعنی یہ لا محدودیت ہے بنیادی بے شک اس کے اندر کوئی اس کی حد ہی نہیں ہے. یعنی اگر میں اس کو یوں سمجھوں کہ اس کا منیمم اسکیل اللہ نے بتایا 1000 مہینے، یوں اب یوں سمجھ لیں اس کا. ہم ایکچولی ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں.
چونکہ میں طفل مکتب ہوں اور آپ علماء کرام بیٹھے ہیں، آج اس عقدے کو میں کھولنا چاہ رہا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں نارملی بہت ہی تواتر سے بات کہی جاتی ہے 83 برس 4 مہینے، 83 برس 4 مہینے، 83 برس 4 مہینے. صحیح. اچھا ہوتا یہ 1000 مہینے 1000 مہینے. بابا 1000 مہینے تو مجھے لگتا ہے اللہ نے منیمم اسکیل بتایا، باٹم لائن ہے اس کی باٹم میکسیمم اسکیل کے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا معاملہ ہے. اللہ نے تو 1000 مہینے کو تو اس لیے ذکر کیا، میں بتاتا ہوں کہ وہ حدیث شریف جو ہے نبی رحمت نے جو ذکر کیا تھا تو وہ ایک مجاہد کا ذکر کیا تھا جس نے 1000 میں عبادت کا. ہاں مجاہد وہ کہا کہ 1000 مہینے کا وہ تو منیمم اسکیل آ گیا نا. مصطفیٰ کے نوکر کا ایک رات میں جاگنا کہاں منیمم اس کی جو فضیلت ہے منیمم وہاں سے سٹارٹ ہے، وہاں سے سٹارٹ ہے. اینڈ کہاں ہے یہ آ گئے، اب آ گئی نا بات، اب آ گئی سٹارٹ ہے. اب آ گئی بات. اب میں اس کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. اب آ گئی بات. دیکھیے جنید صاحب آپ اور تڑپ جائیں گے. میں آج محروم رہا، آپ کے انٹرو سے محروم رہا، تو وہ میری تڑپ جو ہے نا وہ ایکسٹرو میں آپ نے پوری کرنی ہے. میں بھی سنوا دوں گا. ہاں انشاءاللہ. اور آپ وہ تڑپا دیتا ہوں. وہ یہ ہے جی کہ اللہ کے پیارے محبوب نے ایک دفعہ صحابہ کے سامنے نا ایک ایگزامپل بیان کی تھی. فرمایا کہ ایک بندہ ہے، اس نے کچھ کام لینا ہے تو وہ 3 مزدور ہائر کرتا ہے اور ان کی ٹائمنگ اور کمپنسیشن طے کر دیتا ہے. ایک کو کہتا ہے تم نے فجر سے زور تک، دوسرے کو کہتا ہے زور سے عصر تک، تیسرے کو کہتا ہے زور سے عصر تک. وہ کام پورا کر دیتے ہیں. کمپنسیشن کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو پہلے دونوں کو سنگل دیتا ہے، تیسرے کو ڈبل دیتا ہے، حالانکہ ان کی ڈیوریشن، سٹرگل، ٹائمنگ، ورکنگ زیادہ ہے پہلے دونوں کی. تو میرے صحابہ حیران ہے کہ سرکار کیا کہہ رہے ہیں. تو میرے نبی نے فرمایا بھائی یہ میں نے مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. پہلی مثال ہے یہود کی، دوسری ہے نصارہ کی، تیسری ہے میرے غلاموں کی. ان کی عمریں کم ہے، عمل کم ہے، اجر ڈبل دے گا. اللہ آپ جملہ لے لیجئے گا، اجر ڈبل دے گا. تو یہ کہیں گے میدان معاشر میں یا اللہ ہماری عمریں زیادہ، عمل زیادہ. اللہ فرمائے گا جس کا جتنا بنتا تھا وہ میں نے دے دیا ہے، ہاں ان کو ایکسٹرا دیا ہے. فرمایا یہ جو ان کو دیا ہے یہ عدل نہیں، ذالک فضلی اوتی ہے من اور سب اشاء. صدقہ مصطفیٰ ہے. ہاں یہ میرا فضل ہے اور فضل نسبتوں کو دے اِنَّا کے أَنزَلْنَاهُ دیا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. یہاں تک تو ہم آگے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. یہاں تک اب اس سے آگے ذرا آپ اس سے آگے ذرا آپ کنٹینیو اس سے آگے آپ کنٹینیو جی. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی جو عظمت و شان ہے اس کا ایک منظرنامہ بیان فرمایا ہے، اور وہ بتایا کہ اس رات میں جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کی فوج لے کر زمین پر اترتے ہیں. احادیث طیبات میں آیا کہ سبز جھنڈے ان کے پاس، سبز جھنڈا ہوتا ہے جو آ کر کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگاتے ہیں، اور پھر ان کو آرڈر ہوتا ہے کہ وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں. کوئی قیام میں، رکوع میں، سجود میں، دعا میں، استغفار میں، عبادت میں، ذکر میں، کسی بھی اعمال خیر میں جو جو مصروف ہوتا ہے فرشتے جا کر خوش نصیبوں سے مصافحہ کرتے ہیں. بڑی عظمتوں والی رات ہے، عظمتوں والی کتاب، عظمتوں والے نبی کے ذریعے سے عظمتوں والی امت کو ملنے والی یہ عظیم ایسی رات ہے کہ اس رات کا کچھ بدل نہیں ہے. سر لذت لینے دیں اس بات کی، پہلے سننے والوں کو اس بات کی لذت لینے دیں. ذرا اس منظرنامے کو آپ یوں کہیے کہ اپنے ایک تصوراتی خاکے کے طور پہ پیش کیجئے کہ امام الانبیاء کے بہت ہی پیارے رفیق امام الملائکہ تمام فرشتوں کی قیادت میں، مطلب تمام فرشتوں کی قیادت کر کے اب جو ہے وہ باقاعدہ ان کے جلوہ میں نیچے تشریف لا رہے ہیں. یہ ذرا بتائیے کہ ان کی تعداد کیا ہوگی، جائیں گے کیسے، ملاقات کیسی ہوگی؟ جی بالکل. ان کی تعداد کے حوالے سے حدیث طیبات میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ زمین پر موجود کنکر جو ہیں، پتھر جو ہیں، ان سے زیادہ ان کی تعداد ہے. مطلب آپ یوں کہہ لیجئے کہ ان لمیٹڈ ہے، مطلب کاؤنٹ نہیں ہو، کاؤنٹ لیس ہے، بالکل مطلب غیر محدود ہے. یعنی زمین پہ کنکروں کی تعداد جو ہے کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. اس سے بھی زیادہ تعداد میں فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، اور پھر وہ خوش نصیب کہ جو کسی بھی طور پہ اپنے رب سے لو لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس رات میں جو سب سے بڑی چیز حاصل کرنے والی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے رب سے مغفرت کی بھیک حاصل کریں. آپ مجھے موقع دیجئے، ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے. ذرا بریکنگ آ گئی ہے، اس کے بعد لوٹ کے یہیں سے، کیونکہ اصل بریکنگ تو یہ ہے نا، یہ آج کی بریکنگ نیوز ہے جو اللہ کی طرف سے. یہ بریکنگ نیوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہ بریکنگ نیوز جو ہے بیسیکلی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو اصل بریکنگ نیوز تو یہ ہے. آتے ہیں اس کی طرف انشاءاللہ. کیا کہنا.
جناب آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بات پتہ ہے ناظرین کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہمارا پالن ہار ہے نا، ہمارا جو رب ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ دوزخ میں جائے. ہاں فار شیور میں کہہ رہا ہوں، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ دوزخ میں جائے. وہ چاہتا ہے میرا بندہ جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر بھٹک گیا ہے نا، چلو بھٹک گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آ جائے دوبارہ میری بارگاہ میں آ جائے. میں سمیٹنے کے لیے تیار ہوں، میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس کی بخشش کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اس پر رحمتیں برسانے کے لیے تیار ہوں. اور آپ دیکھ لیجئے صاحب، وہاں رحمت للعالمین کی، ان کی رحمت للعالمینی کی میں کیا بات کروں، ان کا پرتاؤ جن کو ملا جو امام الملائکہ ہیں، ان کی بھی رحمتوں کا معاملہ دیکھیے. وہیں سے بات شروع کر دیتے ہیں، ابھی بتاتے ہیں آپ کو. صاحب بتائیے ذرا کیسے کرم فرمائیں گے جبرائیل امی. جبرائیل امی سے بھی دوستی کرنی چاہیے ہمیں، میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. جبرائیل امی سے دوستی کرنی چاہیے. اسرائیل سے بہرحال نہیں. نہیں ان سے بھی تو یعقوب علیہ السلام کے دوست سے تو ان سے دوستی کرنی چاہیے ہمیں، دوستی تو کرنی چاہیے. اس پر ایک واقعہ بتاؤں. ہاں بتائیے گا، لیکن جبرائیل امی سے دوستی کرنی چاہیے. اصل مقصد یہ ہے کہ جناب جنید بھائی ہمیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جبرائیل امین آتے کیوں ہیں. آتے کیوں؟ ایک تو اس رات، جیسے بغدادی صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ قدر والی رات ہے، جو قدر اس کی جانتے ہیں اللہ تبارک وتعالی ان کی قدر بلند فرما دیتا ہے. واہ واہ واہ. اور جو نہیں جانتے، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیات میں آ گیا، وہاں یہ بھی ساتھ بات ارشاد فرما دی کہ جو اس رات میں مغفرت نہ کروا سکا وہ محروم ہے. اور دراصل جو اس رات کی عظمتوں کو نہیں پا سکا وہ محروم رہ گیا، اور وہی اصل میں محروم ہے. اور یہ مطلب جہاں پانے کی رات ہے وہاں کھونے کی بھی رات ہے. آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ہم لوگ کتنی راتیں ایسی ہیں جو جاگ کے گزار دیتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں اور ہم راتیں جاگ کے گزار، تو اتنی بڑی عظمت والی رات کہ وہی بات پھر گھوم کے آ جاتی ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل رات، اور پھر وہ ایک ہی رات ہے یہ جو ہمیں مل رہی ہے، اور پھر پتہ نہیں زندگی میں نصیب ہوگی نہیں ہوگی. اور پھر آپ دیکھیں کہ فرشتوں کا نزول ہوتا اس لیے ہے کہ وہ آ کر جو ذکر اذکار عبادات میں مشغول ہوتے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آمین کہتے ہیں نا جی آمین تو کہتے دعاؤں پہ، لیکن ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں. فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اب ان کی دعائیں مغفرت میں جو آ گیا، تو وہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، کہ رب کی رحمت تو یہ بہانہ تلاش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کو بخش دیا جائے. تو جو آج کی رات میں نہ بخشا گیا، حضرت سیدۃ النساء سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرماتی کہ اگر میں اس رات کو پاؤں، مجھے یہ پتہ چل جائے، کنفرم ہو کہ یہ رات شب قدر ہے، تو میں 2 کام کروں گی. ایک رب سے مغفرت مانگوں گی، اور دوسری رب تعالی عز و جل سے عافیت کا سوال کروں گی. واہ 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 سبحان اللہ. اور ایک دعا بھی آپ سے منقول ملتی ہے. وہ دعا بھی ساتھ ساتھ بتائیے. ایک دعا بھی آپ سے منقول ملتی ہے جو آپ اپنی امت کو تعلیم فرمائیے کہ اس رات کو پاؤ تو یہ دعا کرو: اللہم انی نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا کہہ لیں، فاعف فاعف عنی ویسے ان کے ایک سنگل کے لیے، اور فاعف عنا جو ہے سب کے لیے بالکل. تو یہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے. اور اس کے ساتھ عافیت کا سوال کرنا چاہیے. اگر عافیت کے مفہوم کو ہم جاننا چاہیں تو میں کہتا ہوں کہ مطلب آپ کا دل باغ کیا باغ مدینہ بن جائے کہ عافیت ایک ایسی، مطلب کہہ لیجیے کہ ایسا ایک کمپریہنسو قسم کا ورڈ ہے کہ کمپریہنسو دعا ہے کہ دنیا بھر کی، آخرت کی، قبر کی خیر بلائیاں، اچھائیاں، خوبیاں، نعمتیں، سب کی سب جو اللہ تبارک تعالیٰ کی فضل و انعام ہے وہ اس میں سمیٹ کے اس لفظ میں شامل کر دیا جاتا ہے. تو اس رات میں عافیت کا سوال کریں. اب جو بندہ اس رات میں عافیت نہیں مانگ رہا، گناہوں سے مغفرت نہیں مانگ رہا، تو اب وہ کہے کہ میں رہ گیا، تو بھائی رہ گیا تو بابا رہ جائے گا نا. تیرے در پہ تو دستک ہو رہی تھی. میراتھن ریس، بات یہ ہے کہ میراتھن ریس لگی ہوئی ہے، اور وہ اپنا اس نے مطلب اپنا جو امپائر ہے اس نے بلٹ فائر کر دیا ہے. صحیح ہے نا جی. قدرت نے جو نا بلٹ فائر کر دیا ہے. اب آپ پتہ چلا آپ جی اپنا باڈی پوسچر تو بنا کے بیٹھے میں، لیکن دوڑ نہیں رہا آپ اس کے اندر. تو جو دوڑ گیا وہ نکل گیا صاحب، وہ جیت گیا. ہمارے ذمہ ہے بھی اتنا، دوڑ میں شامل ہونے سارے جیت جائیں گے. ہاں یہ بڑی اچھی بات کہی، بہت کمال بات. دیکھیں یہ ہے مطلب کمال، مفتیان کی زبان سے ظاہر اچھی بات نکلتی ہے کہ ایکچوئل تو شامل ہونا ہے نا. شامل ہو جائیے آپ جیت جائیں گے صاحب. یہاں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں ہے. جو اللہ کی رحمت چاہتا ہے بس اس میراتھن کے اندر شامل ہو جائے صاحب، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیسا کرم کرتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے، لوٹ کے انشاءاللہ بغدادی صاحب سے آپ کو بڑے زبردست نکات سنوائیں گے اور یہ بڑی رموز کی باتیں آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ.
جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. شب قدر کی اہمیت کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے اور پھر آپ کو آگے جا کے یہ بھی بتائیں گے آج آپ نے عبادات کیا کیا کرنی ہے. آپ نے جڑے رہنا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ آج 27ویں شب ظاہر ہے, ممکنہ شب قدر ہے اور چوتھی طاق رات ہے. اس کے بعد صرف ایک ہی اٹیمپٹ ہمارے پاس رہ جاتا ہے. تو بغدادی صاحب سے پہلے یہ بھی ذرا سمجھ لیتے ہیں ایک جو بڑا کامن کوشچن ہے اور وہ ظاہر ہے ہر آدمی اس کو سمجھنا چاہتا ہے اور بارہا ہم ریپیٹڈلی بتاتے بھی ہیں کہ یہ جو شب قدر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے 5 طاق راتوں میں جو ہے وہ رکھا ہے, مبہم رکھا ہے, اس کو ڈسکلوز نہیں کیا, انباکس نہیں کیا اس کو. اس کی وجہ کیا ہے بنیادی طور پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی جنید صاحب, آپ نے اپنے انٹرو کے اندر ایک خزانے کی بات کی تھی. تو جو بھی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اور سب سے بڑی قدر والی چیز ہوتی ہے تو اس کو مخفی رکھا جاتا ہے. بالکل صحیح. اور اب یہاں پر کیا تھا کہ اللہ نے مخفی تو اس کو اس سینس میں رکھا, یعنی اس انداز میں, یا یہ اس کا تصور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس رات کی اہمیت کی بنیاد پر اس کو شفل کر دیا تاکہ اللہ رب العزت کی جو یہ سب سے بڑی قدر والی رات ہے اور جس کی عبادت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے اندر اجر و ثواب کتنا ملتا ہے, وہ ان آخری طاق راتوں کے اندر رکھ دی گئی. اور اس کی مماثلت یہ دی گئی کہ جس طرح دیگر اہمیت والی چیزوں کو اللہ رب العزت نے کسی حکمت کے تحت پوشیدہ رکھا, ایسے ہی اس رات کو بھی پوشیدہ رکھا. جیسے ایک مماثلت شب قدر کی جیسے موت کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے. موت کا وقت مقرر نہیں, پتہ نہیں کہ کب بندے نے مرنا ہے, پوشیدہ ہے. اب کیا بندہ کرتا ہے کہ اس کو ہے کہ ہر وقت وہ تیاری کرتا رہے. اس کو پتہ نہیں, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جو سانس تو نے منہ سے باہر نکالا وہ واپس تجھے توفیق ملے سانس دوبارہ لینے کی یا نہ ملے. گویا کہ ہر سانس کے اوپر وہاں بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے. ایسے ہی یہ 10 راتوں کے اندر, طاق راتوں کے اندر اس رات کو اس لیے رکھا گیا کہ ان تمام راتوں کے اندر انسان اللہ رب العزت کے ساتھ وہ تعلق قائم کر لے جو تعلق اس کو جہنم سے خلاصی کا سبب بن جائے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنا لوگ جو ہیں ایزی نہ ہو جائیں. جی بالکل, سستی کاہلی تو آتی ہے. مطلب اسپیسیفک اگر مثال کے طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں ڈیٹ جو ہے وہ اپنا شب قدر ہے, شب قدر کی ہے, تو ظاہر ہے اس میں آگے پیچھے پھر انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی آج تو رات میں نے کیرم کھیلنا ہے, آج میں نے رات لوڈو کھیلنا ہے, آج میں نے تفریح کرنی ہے, آج میں نے گیتھرنگ میں جانا ہے. وہ رات آئے گی سارا کام کر لیں گے, 1000 مہینے سے بہتر جو ہے. سر یہ ہوتا ہے نا کہ ہر عبادت کا ایک اصل مدعا اور خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے یوز ٹو کرنا ہوتا ہے کہ بندہ عادی بن جائے اس چیز کا. اب ان طاق راتوں کے اندر جب اس رات کو تلاش کیا جائے گا تو اس سے انسان کے اندر راتوں کو جاگ کر اللہ کے ساتھ لو لگانے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا. اور پھر جب یہ رمضان ختم بھی ہو جائے گا تو وہ ان راتوں کے اندر جو اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی عبادت کی چاشنی پا لیتا ہے, وہ اس کے بعد بھی اس کو تلاش کرنے کی پورے سال میں کوشش کرتا ہے. اب رمضان کی بیسیکلی حکمتیں بھی یہی ہیں کہ اس کے اندر جتنا بھی یہ پروسیجر ہمیں دیا گیا اور ایک مکمل پیکج دیا گیا, اس پیکج کا مقصد 11 مہینوں کی تیاری ہوتی ہے. صرف یہی نہیں کہ ہم 27ویں کی ایک رات کی خاطر یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا, لیکن ان کے پیچھے انسان کو پیوریفائی کر کے اس کے اخلاق, اس کے کردار کو نکھارنا ہے تاکہ الٹیمیٹلی وہ اس سوسائٹی اور معاشرے کے لیے فائدہ مند بن جائے. کیونکہ تمام عبادات اور یہ سب چیزیں ان کا اللہ رب العزت کی ذات کو تو اس سے نہ کوئی فرق پڑے گا, نہ کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی. اس کا الٹیمیٹ فرق کس کو پڑنا ہے, وہ بشر کو پڑنا ہے. اور بندے کا کیا ہے کہ بندہ جو بھی عبادت کرے گا اس کا نتیجہ اس کے لیے کیا نکلے گا, وہ معاشرہ اس کے لیے فائدہ مند بنے گا. کیونکہ اگر میرے ذاتی طور پر میں برائیوں سے بچتا ہوں, میں اگر اللہ کی عبادات کرتا ہوں, میرے زبان سے سلامتی نکلتی ہے, تو اس کا مجھے بھی فائدہ ہے, لیکن اس کا میرے سے زیادہ اس سوسائٹی کو فائدہ ہے جس کے اندر میں رہ رہا ہوں. گویا کہ ان طاق راتوں کے اندر ہمیں جو درس دیا جا رہا ہے کہ 27ویں کی رات ان کے اندر مخفی ہے, حالانکہ اس کے اوپر 5 راتوں میں جو شب قدر مخفی ہے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے تو قسم بھی اٹھا کے کہہ دیا کہ یہ 27ویں کی رات ہے, لیکن اس کے باوجود مخفی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں آج کی رات کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ وہ کون سی رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے, لیکن راستے میں 2 شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے جس کی بنیاد پر وہ چیز میں آپ کو نہ بتا سکا. کیسی بات ہے یہ؟ اب یہ بھی ایک پہلو ہے کہ آج کی سوسائٹی میں ہمارے لڑائی اور جھگڑے آپس کے اور قطع تعلق, جو آپ آگے بات کریں گے بھی اس کے اوپر, یہ تمام چیزیں بھی آج ہمیں اس سے روک رہی ہیں. ہم دین سے محروم کیوں ہیں, ہم خیر سے محروم کیوں ہیں, ہماری یاداشتیں کیوں ختم ہو رہی ہیں, محبت رسول کیوں کم ہو رہی ہے, مصائب اور پریشانیاں کیوں بڑھ رہی ہیں. اس کے پیچھے مین لاجک یہی ہے کہ ہمارے آپس کے جو لڑائی اور جھگڑے ہیں, قطع رحمی ہے, ایک دوسرے کا عزت احترام اور رسپیکٹ نہ ہونا, ماں باپ کی عزت احترام نہ کرنا, ہماری زبان سے ہر وقت نکلنے والے الفاظ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ,
مسلمان تو وہ ہے جس کے زبان سے بھی سلامتی نکلے، بالکل صحیح، جس کے ہاتھ سے بھی صرف سلامتی نکلے، بالکل صحیح۔ تو یہ سلامتی ہمیں یہ رمضان کا پیکج اور بالخصوص یہ آخری راتوں کے اندر آ کر پوری راتوں کی عبادت جو اللہ رب العزت نے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی، یہ ہمیں یہ کردار بنانے کے لیے کہ ہم سراسر پیکر سلامتی بن جائیں۔ میں ایک اور بات ابھی آپ کی بات سے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس رات کو ڈسکلوز کرنے کے لیے آپ حجرہ مبارک سے باہر آئے کہ آج اعلان فرما دے کہ بھئی یہ بیسیکلی شب قدر، ایسا ہی نا، 2 آدمیوں کو آپ نے لڑتے ہوئے دیکھا، ظاہر وہاں تو اتنا اس زمانے میں تو اس قسم کی لڑائیاں تو نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہمارے یہاں ہوتی ہیں، ایسا ہی ہے، تو 2 آدمیوں کی لڑائی کی وجہ سے وہ تکرار کر رہے تھے، مؤدب لڑائی، مؤدب لڑائی نا، مؤدب لڑائی نا، بات میں تکرار ہو رہی تھی، اس تکرار کی وجہ سے صرف اس تکرار کی وجہ سے آپ نے یہ بتانا اب مناسب نہ سمجھا کہ یہ رات ہے، خیر سے محروم ہو گئے۔ خیر سے سر میں ذرا اب یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، آج جو امت اتنی تکرار سے آگے، تکرار تو بہت پیچھے رہ گئی، اتنی لڑائی جھگڑوں کے اندر مبتلا ہے، تو کیا اس رات کی خیر اور اس رات کی برکتیں اس انداز سے پھر ہم حاصل کر پائیں گے؟ ذرا یہ آپ ذرا سر نا اس میں نا بنیادی میں عرض یہ کرتا ہوں کہ اس میں کیونکہ یہ جملہ کہتے ہوئے بعض اوقات ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے کہ خود سب سے پہلے تو میں کہوں گا جو ہمارا طبقہ ہے ہم خود اس میں ملوث ہیں، کیونکہ ہم تفرقہ بازی کے اندر دوسروں کو نیچا دکھانے کی خاطر اپنے جو ہم نے وہ قائم کی ہوتی ہیں 1.5 گھنٹے کی مساجد، ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم خود اپنی زبانیں اتنی خراب کر لیتے ہیں، بالکل ایسے ہم ایک دوسرے کے لیے بھی اچھے الفاظ بھی استعمال نہیں کرتے۔ جب ہم اختلاف پر آتے ہیں تو اختلاف جو فرمایا گیا کہ رحمہ، اختلاف و رحمہ، اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا جو آپس کا اختلاف ہے یہ رحمت ہے، یہ سراسر سلامتی ہے، ہم نے اس کو بھی رحمت کے بجائے اب زحمت بنا دیا ہے۔ اچھا اب اس میں ذرا اسی طرح سے جو باقی ہمارا یہ تو میں نے کی کہ ہم جو علماء کا طبقہ، یہ پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ اس میں ہے، عوام جن کو ان چیزوں کا نالج ہی نہیں، وہاں تو ایک لمحے کے اوپر حسد ہے، دوسرے نے اچھا کپڑا پہن لیا اس پہ حسد، میں وہی تو بچہ اچھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اس کے اوپر حسد۔ میں وہی تو عرض کرنا چاہ رہا تھا حضور والا کہ یہ جو بات فرما رہے ہیں، دیکھیں نا حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام نے صرف 2 لوگوں کی تکرار کی وجہ سے یہی بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ کون سی رات ہے، تو آج جو امت پوری جو ہے وہ اپنا بالکل سمجھ لیجئے کہ عطا گہرائیوں میں گھسی ہوئی ہے لڑائی جھگڑوں کی، فساد کی، تو کیا اس طرح کی ہم خیر، جس طرح کی ہم خیر چاہتے ہیں اس رات کی، وہ کیسے امت کو وصول ہو؟ ایک بات، دوسرا ذرا یہ بھی اس پہ کامنٹ آپ ضرور کیجیے گا، ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ کیا مطلب ہم واضح طور پہ کسی انسان کی آنکھ اس کی علامات بھی بتائیے، اور علامات کو پہچان سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے اس رات کی، بتائیے ذرا۔ دیکھیے جنید صاحب، جو اجتماعیت ہے، جو اتحاد ہے، جو جماعت ہے، یونٹی ہے، اس پر تو اللہ کا دست رحمت اور دست قدرت ہوتا ہے۔ واہ واہ، تو جب انتشار ہوتا ہے، افتراق ہوتا ہے، شرازہ بکھر جاتا ہے تو رحمتیں، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، پھر نحوستیں عام ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تو حکم دیا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس لیے تو کہا گیا، کیونکہ اتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اتنی بڑی بڑی راتیں آتی ہیں، اس میں ظاہر لیکن اس کا قرآن کی تلاوت کے اثرات ختم ہو گئے، اثرات یہ میں سمجھ، کیونکہ انتشار اتنا ہو گیا، افتراق اتنا ہو گیا، ہمارے اندر جو ہے ہمارا روح اور ہمارا دل جو ہے وہ اتنا میلا ہو گیا، اثرات ہی ختم ہو گئے۔ جناب اچھا اب آپ آ جائیے اس بات پر جو بھی بات ہوئی نا کہ اس کو مخفی رکھنے کی حکمتیں، تو جو عرفاء ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے صوفیاء ہیں، انہوں نے ایک اور بھی بڑی پتے کی بات کی، کمال بات کیا جنید صاحب، انہوں نے کہا اگر اس کو بالکل ڈسکلوز کر دیا جاتا، نومینیٹ کر دیا جاتا، تعیین ہو جاتی کہ یہ رات ہے جی شب قدر، پھر اگر کوئی اس رات میں کوئی جرم کر بیٹھتا، کوئی گناہ کر بیٹھتا، کوئی نافرمانی کر بیٹھتا، تو پھر اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ اس نے اس رات کی حرمت کو جانتے بوجھتے ہوئے پامال کر دیا، یعنی یہ بھی رحمت کا تقاضا ہے، یہ بھی رحمت کا تقاضا ہے، اس لیے اس کو مخفی رکھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بالفرض کسی سے انجانے میں کوئی ایسی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو تعیین تو ہے نہیں، تو اس کو یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ مل جائے کہ یہ پتہ نہیں تھا جناب، اس لیے اس میں غلطی ہو گئی ہے، وہ ہاں نا کے چکر میں نہیں یہ بھی اللہ کی کامل رحمت کا، اللہ کی کامل رحمت کا اظہار ہے۔ اور اللہ کی کامل رحمت کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ سب کچھ اسی رحمت سے تو مل رہا ہے، یعنی امت کو یہاں بھی بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے جی، اور یہاں بھی اور انشاءاللہ ہر جگہ ملے گا، انشاءاللہ آخرت میں بھی اسی پہ بڑا پار ہوگا۔ جو آپ نے جو کہا نا کہ اس کی علامات، یہ بتائیے ذرا، اس کی نشانی کیا ہے؟
وہ بھی جو صاحب نظر لوگ ہیں ہاں۔ انہوں نے یہ بتائی ہیں۔ اچھا۔ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ ملائکہ اترتے ہیں اوکے، اور ملائکہ مصافحہ کرتے ہیں اور امت محمدی اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہاں بھی ایک اور خوبصورت کیا بات خوبصورت بات ہے سمجھیے صاحبہ۔ کہ جناب علی یہ ملائکہ جو حضور کی امت کے لیے بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں نا، یہ آج کی رات تو ہے ہی ہے، اوورال ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، فرمایا حاملین عرش اور دوسرے ملائکہ ان کی ڈیوٹیوں میں ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے نوکروں کے لیے بخشش کی دعا واہ واہ کرتے واہ، ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب چونکہ وقت کی ذرا کمی آ گئی تو یہی سوال جو ان سے تھا علامات کے حوالے سے آپ بتا دیجئے ذرا، علامات کیا ہیں؟ جی ہاں۔ علامات، اب دوسری بات یہ کہ کیا کسی مسلمان کو، کسی مومن کو یہ انٹیوشن مل جاتی ہے، یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ وہ محسوس کر لیتا ہے کہ آج میں نے شب قدر کو پا لیا؟ بتائیے ذرا۔ جی ہاں، مختلف علامات جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جو صاحبان کشف و کرامات ہیں ان پر یہ جو ہے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، کیونکہ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی عمر گزار دی تو ہمیں تو کبھی کوئی علامت نظر ہی نہیں آئی ہے۔ تو ہر کسی کو نظر نہیں آتی ہے، جس کا باطن صاف ہوتا ہے، جس کا دل ستھرا ہوتا ہے، جو سچی توبہ کر کے بیٹھ جاتا ہے اس کو نظر آ جاتے ہیں۔ واہ، ایک اصل تو چیز یہ، یہی ہے۔ دوسرا یہ کہ سچی توبہ کے ساتھ ساتھ دل کو بھی ذرا صاف جی بالکل ایسے، اگر مگر کہ جو اٹکل پچھو لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اس کو بھی یقین کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ قدردان ہو جائے تو کہتے ہیں ہر توبہ شب کے قدر، پہلے اندر سے صفائی کر کے آئے۔ جی ہاں، خود قدردان بن کے بیٹھ جائے تو ہر شب قدر ہے، اور مطلب اس میں یہی یہ نہیں جملہ ریپیٹ کریں ذرا سرعت سے، یہ جملہ سنیں جی، آپ نے توجہ نہیں کی۔ جی، اگر قدردان ہو تو پھر ہر شب قدر ہے، قدردان ہونا چاہیے۔ اس کے لیے مختلف جو علامات بیان فرمائی گئی ہیں، وہ حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاص کے جو ایک غلام تھے، انہوں نے ایک مرتبہ آ کر حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے آقا مجھے عرصہ ہو گیا سمندر بانی کرتے ہوئے اور کشتی بانی کرتے ہوئے، تو میں نے ہر سال ایک رات میں سمندر میں عجیب منظر دیکھا ہے۔ ان کا کیا دیکھا ہے تم نے؟ ان کا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر سال ایک رات آتی ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ واہ، تو آپ نے جو ہے وہ کہا کہ اب جب کبھی تم وہ رات دیکھو تو مجھے اس رات کے متعلق آگاہ ضرور کرنا۔ اچھا، تو جب اس نے آ کر بتایا تو وہ رات 27ویں رمضان المبارک کی رات تھی۔ کہ ایک علامت یہ بھی ہے کہ سمندر کا کڑوا پانی جو ہے وہ اس رات میں میٹھا ہو جاتا ہے، میٹھا ہو جاتا ہے۔ ایک علامت یہ بھی ہے۔ ایک علامت یہ بیان فرمائی گئی کہ اس کی صبح جو ہوتی ہے اس کے اندر، اچھا اس میں بھی دیکھیے کہ وہ پھر چھپا لینے والی بات ہے کہ صبح ہونے کا انتظار کریں گے تو رات تو گزر گئی ہوگی۔ صبح جو اس کی ہوتی ہے اس کے لیے ظاہر ہے رات کو قدر کرنا ضروری ہے۔ صبح جو ہوتی ہے تو اس کا سورج جو ہے وہ صبح تمازت نہیں ہوتی اس میں، نہ گرمی نہ مطلب، جی، اور جو اس کی رات جو ہے اس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے، معتدل رات ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ صبح سورج سرخ طلوع ہوتا ہے، اس کی تمازت، اس کی کرنیں جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں۔ بعض جو ہے وہ اس میں یہ بھی آیا کہ یہ رات روشن رات ہوتی ہے، روشن رات، چمکدار رات، روشن رات ہوتی ہے، آسمان کھلا ہوا ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے، بالکل روشن رات ہوتی ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نزول قرآن کی اپنا رات ہے۔ حضرت سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ رات کو گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، اور جیسے میں تلاوت کرنے لگتا میرا گھوڑا بدکنے لگتا، میں تلاوت روک دیتا، گھوڑا تھم جاتا، پھر میں تلاوت کرنے لگتا، گھوڑا پھر بدکنے لگتا، اور میں نے اس خیال سے کہ مطلب پاس میرا بیٹا سو رہا تھا، میں نے تیسری مرتبہ جب تلاوت کی پھر گھوڑا بدکا تو میں نے تلاوت روک دی اور بیٹے کو اٹھا کے سائڈ پہ کیا، اور جب میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھی تو مجھے چمکدار اور روشن نظر آیا۔ یہ اس طرح کا مفہوم احادیث طیبات کا ہے۔ تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی محسوس ہوئی ان کو جو بہت قریب آ چکی، جی بہت قریب آ چکی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اسید، یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کا نزول فرما رہا ہے اور اس کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ روشنیاں پھیل جاتی ہیں، نور ہر طرف جو ہے وہ سما بن جاتا ہے اس رات میں، اور بندہ جو ہے وہ یہ رات کھلی ہوئی روشن رات ہوتی ہے۔ اس رات میں فرشتوں جو شیاطین ہیں ان کو، جو شہاب ثاقب جو ہوتے ہیں وہ شہابیے، ان کو نہیں مارے جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھم رحمتوں کا نزول، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی فجر تک یہ معاملہ رہتا ہے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غروب آفتاب سے لے کر منادی نے پکارنا شروع کیا، فرشتوں نے جو ہے نزول فرما لیا۔ اب ظاہر ہے یہاں وہ تو ہے نہیں، ٹائم ٹریول سے جو ہے وہ تو ظاہر ہے اس قید سے تو ماورا ہیں فرشتے، مطلب یہاں تو مسئلہ وہ نہیں کہ سدرۃ المنتہا سے چلیں گے اور خدا نہ خواستہ وہ مطلب 5 گھنٹے کے بعد پہنچیں گے۔ انہوں نے تو مطلب یہاں اشارہ ہوا، اور یہاں یوسف علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ کنویں میں موجود ہیں، جبرائیل علیہ السلام،
تو وہاں مطلب حکم ہو چکا ہے اور یہاں جو ہے پوری جماعت فرشتوں کی اتر گئی ہے. اب یہ جو منظر نامہ ہے وہ یہ ہے کہ مغرب سے لے کر فجر تک فرشتوں نے وہاں رہنا ہے. اچھا اس کے بعد پھر کچھ ایسا بھی آتا ہے کہ فرشتے جب لوٹتے ہیں تو کچھ گفتگو کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں لوٹتے ہیں کہ تیرے بندوں نے مزدوری کی ہے, ان کا کیا ہے, اور ان کے لیے کچھ رحمت کی طلب کیا جاتا ہے. کچھ اس طرح کا بھی منظر نامہ آتا ہے ذرا روایات میں. جی اس رات کے حوالے سے تو میری نظر سے نہیں گزرا ہے. وہ آخری رات جب آتی ہے رمضان کی تو اس میں ہوتا ہے, اس میں ہوتا ہے وہ. جی ہاں اس طرح کا ہوتا ہے کہ مطلب بالکل ٹھیک. ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے. اور آج جو بات ہو رہی ہے شب قدر کے حوالے سے, کیونکہ آج آپ جانتے ہیں ناظرین جیسے ہی سورج غروب ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جب چاند ظاہر نمودار ہوگا آسمان پہ تو ممکنہ شب قدر کے ساتھ ہوگا, یعنی 34 تاکرات ہوگی, 27ویں شب ہوگی. اس سے قبل کے ظاہر سلسلے کو یہیں سے جوڑیں. پہلے آپ کو ذرا کچن کی طرف لیے چلتے ہیں تاکہ کچن کے بارے میں پوچھ لیں. صاحب کہاں تک پہنچی آپ؟ جی جو بریانی تھی وہ میں نے دم پہ رکھ دی ہے, اور جو تلبینہ تھا اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا. اس کی بھی گارنش تلبینہ میں آپ نے ڈالا کیا یہ بتائیے. اس پہ میں نے ڈالا ہے اس کا جو خالی, اس کو میں نے اوور نائٹ بھگویا تھا, اور اس کے بعد اس کو میں نے ہلکا سا جو کا دلیا نہیں بنایا, جو کو میں نے اس میں دودھ میں پھر پکایا. بیسیکلی یہ فلفی سا بنے گا, تھوڑا سا جیسے چاول سے نہیں ہوتے آپ چاولوں کا برتا سے کھاتے ہیں. اور اس میں مٹھاس کے لیے شہد ڈالا ہے, ساتھ میں کھجورے ایڈ کروں گی, بادام ایڈ کروں گی بھی. تو بیسیکلی 3 انگریڈینٹس کے ہوتے ہیں تلبینہ. مطلب تلبینہ آپ جو ہے وہ کتنی دیر میں تیار ہو جائے گا؟ تلبینہ کو اگر تو آپ کے پاس یہ اوور نائٹ آپ نے اس کو بھگو کے اس کو بنا لیا تو پھر تو تقریباً آپ کو 1 گھنٹہ 1.5 لگ ہی جائے گا. لیکن اگر آپ ویسے بنائیں گے تو اس کو تو 2-2.5 گھنٹے لگے, کیونکہ یہ گندم کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا ایکسپینسو والی بازار سے خرید لیں گے تو اس کو تو 1 گھنٹہ بھی لگ جائے گا. لیکن میں نے دیسی والی لی ہے تاکہ اس کا ذائقہ تھوڑا سا اچھا اور مزیدار. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تلبینہ بہت پسند تھا, اور آپ جو ہے وہ شوق فرمایا کرتے تھے. اور تلبینہ جو ہے نا ایکچولی حکمت میں بڑا سجیسٹ کیا جاتا ہے صبح ناشتے کے وقت. تلبینہ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ تلبینہ آپ کے دل کو بڑا راحت دیتا ہے, سکون دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کی ویٹ لاس میں بڑا مطلب کام آتا ہے, اور آپ کو انرجی بھی بہت دیتا ہے, انرجی بوسٹر بھی یہ بہت. بالکل اب تو تلبینہ آپ نے تو لازمی مجھے آج آپ نے تلبینہ میرے لیے رکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آئیے جی مزید بتائیے, جامع شیریں کے بارے میں بتائیے. جی جامع شیریں آج ہم بنا رہے ہیں اس میں ملک کے اندر. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں آپ افطاری کے ٹائم پہ اگر آپ اس کو ملک میں دودھ میں بنائیں تو بھی بڑا مزیدار بنتا ہے. لائٹ ریفریشنگ کرشی جامع شیریں سب پیتے ہیں. خالص اس میں حرکیات ہیں جیسے کہ آپ کو ہمیشہ سے ہم اس کو پیتے آ رہے ہیں. 100% اس میں گلاب اور سندل کے اس میں حرکیات ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے اس میں ڈال دی ہے جامع شیریں ایڈ کی ہے. تھوڑی سی اس کی گارنش بھی بناؤں گی, بڑا مزے کا بنے گا. اس میں تھوڑا سا میں نے ڈالوں گی, ایڈ کروں گی مربع. بچوں کو بڑا یہ تھوڑا سا پسند آئے گا. اور ساتھ ساتھ جب اس کو پئیں گے کرشی جامع شیریں, کیونکہ سب پیتے ہیں, لائٹ ریفریشنگ اور ٹھنڈا ٹھنڈا. آپ کو اسنیکس میں جب آپ کھاتے ہیں تو ٹھنڈی چیز کھانے کو دل کرتا ہے, تو کبھی کبھی تھوڑا سا آپ چمچہ ہلا رہی تھی جب اس میں, کیونکہ میں رات کو سحری میں عموماً چونکہ ظاہر ہمارے ساتھ وہ شیر میرزا خان صاحب ہوتے ہیں نا, تو بڑی زبردست ٹونز جو مطلب ہو رہی ہوتی ہیں, تو جب آپ چمچہ ہلا رہی تھی تو مجھے ایک دم سحری کا خیال آنا شروع ہو گیا تھا. بالکل, کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ جو آپ ہلا رہی نا, آپ کو معلوم ہے کہ گرمی اتنی شدت ہے, تو اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے کرشی جامع شیریں لائٹ ریفریشنگ بالکل ٹھیک ہیں, یہ بنایا اور اس کو پئیں. ٹھیک ہو گیا, بہترین ہو گیا جی. اچھا جی اب آئیے, اب جو ناظرین میں بات بغدادی صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ میرا خیال ہے آج ہم سب کا مسئلہ ہے صاحب. ہم چاہتے تو ہماری بخشش ہو جائے, ہم چاہتے تو ہماری مغفرت ہو جائے, مطلب ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری مغفرت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے مغفرت کے پروانے عطا نہیں کرتا جس طرح سے عطا ہونے چاہیے. اس کے پیچھے یقیناً ہماری اپنی کوتاہیاں ضرور ہوتی ہیں. بغدادی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ کون لوگ ہیں, سب سے پہلے تو یہ بتائیے, جن کی مغفرت نہیں ہوگی, یعنی وہ چاہتا ہے مغفرت ہو جائے لیکن وہ اس راستے پہ آ ہی نہیں رہا ایکچولی جس راستے پہ آنا چاہیے. یہ جنید صاحب دیکھیں اتنی اہم رات ہے جس کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں, قرآن کی روشنی میں بیان ہوا, احادیث کی روشنی میں بیان ہوا. یہ ایک خزانہ ہے, یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے.
ان تمام میں پھر جیسے آپ نے کافی اس کے اوپر گفتگو کی کہ فرشتے بھی جب نزول ہوگا حضرت جبریل امین کہ فرماتے ہیں کہ 2 پر ایسے ہیں جو کبھی نہیں کھلیں گے، وہ صرف اس رات کو آ کر وہ کھلتے ہیں اور پوری دنیا کو شرق سے غرب تک ان 2 پروں کے سائے میں وہ لے لیتے ہیں. آپ کے 100 پر ہیں، 100 میں سے صرف 2 پر آپ جو ہے اس رات کھولتے ہیں، اس رات کو کھلتے ہیں. تو یہ بھی رحمت کے پر ہیں، رحمت کے پر ہیں. اچھا یہ بیسیکلی تمام، اور یہ فرشتوں کا اتنی کثرت سے نزول کنکریوں کی تعداد کے برابر یعنی ان گنت، یہ سب کیوں ہیں؟ یہ جو لوگ تھوڑی بہت سکت رکھتے ہیں اپنے دل کے اندر سے بغض حسد کو نکال کر توبہ کے دروازے پر اور اللہ رب العزت کے دروازے کے اوپر آ کر دستک دیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو یہ فرشتے ان کی گواہی دیتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت ان کو معاف فرماتا ہے. لیکن یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، یعنی وہ رات وہ خزانہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بھی بتا دیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا، صحابہ کرام اسلاف صالحین امت سب کچھ اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہیں جو آج کی ان طاق راتوں کے اندر یہ شب قدر کے اندر بھی ان کی بخشش نہیں ہوگی. وہ 4 کون سے ہیں؟ اور یہ بہت بڑی بدبختی ہے. ان میں فرمایا سب سے پہلا کہ وہ شخص ہے جو شراب نوش ہو. اچھا، عادی شرابی، عادی ہو یا جو بھی ہو، شراب نوشی کرنے والا بندہ ہے. شراب کیونکہ کہتے ہیں نا کم ہو یا زیادہ ہو، شراب ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو شراب نوشی کرنے والا اس کی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ شراب انسان کے دماغ کو معوف کر دیتی ہے، انسان پھر دماغ سے سوچ نہیں سکتا. وہ جب سوچتا ہے وہ اپنے جذبات کے تابع ہو چکا ہوتا ہے، مغلوب ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے اس کو کہا گیا کہ اب اس کو اللہ رب العزت کی توفیق بھی نہیں ملتی. بلکہ اس کے بارے میں مقولہ بھی ہے کہ شرابی جو ہے نا، جب شراب پیتا ہے تو پہلے وہ لومڑی کی طرح چالاکی دکھاتا ہے، پھر وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہے، اور آخر میں خنزیر کی طرح جو ہے بے حیا اور بے شرم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہی ہے. تو اس میں ایک تو شرابی کا ہو گیا. دوسرا فرمایا کہ وہ شخص ہے جو قطع تعلق کرنے والا ہو. ابھی کیونکہ بات یہاں پر ہو رہی تھی کہ وہ رات کی بھی اس لیے نہیں بتایا گیا کہ وہاں پر 2 بندوں کا تکرار ہو رہا تھا. آپ اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قطع تعلق، جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو جوڑے گا میں ان کو جوڑوں گا اور جو توڑے گا میں ان کو توڑوں گا. یعنی یہ جو تعلق ہے، یہ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ ہو یا آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ ہو یا آپ کے آفس کے کولیگز کے ساتھ ہو یا جہاں جہاں آپ کا کوئی کنسرن بنتا ہے وہاں پر آپ کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ اور تعلق اتنا ہونا چاہیے. روز مرہ کی گفتگو اور معاملات کے اندر ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ شب قدر سے کہیں ہم اپنی روزمرہ کی باتوں کی وجہ سے مغفرت اور بخشش سے محروم نہ ہو. یعنی جو لوگ عموماً چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، آج تو ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ جنازے تک حرام کر دیتے ہیں کہ تو میرے جنازے میں نہ آنا، میں تیرے جنازے میں نہ آؤں گا، نہ میں تیری شکل دیکھوں گا، نہ تمہیں. مطلب وہ بات ہے کہ آج کی رات جو ان کو اللہ کے حضور حاضر ہونے سے پہلے جو ہے کم از کم اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے. اور یہ اسی لیے سر یہ جو تعلق جوڑنے والا اور اس کی جو بات کی گئی ہے، اس کا یہی وجہ بھی بنیادی اس کے اندر ہے کہ معاف کرنا. آپ نے دیکھا حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ آج کی رات دعا کی رات ہے، شب قدر دعا کی رات ہے. دعا آپ عبادت بھی کریں گے نا تو عبادات کے اندر بھی دعا ہوتی ہے. اچھا، اور کن کی بخشش؟ تھوڑا سا نا سیدہ عائشہ کی جو لفظ ہے میں اس کے اوپر آ جاتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ نے فرمایا انکا عفو تحب العفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ جوڑنا ہے ہمارا جو تعلق ہے نا کہ کیا اچھی بات. آج جب ہم آج اس رات کو یا اس سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان لوگوں سے معافی مانگیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ اور کس کی ہم سے بخشش کرنا چاہتے ہیں؟ جی اس کے علاوہ شرابی کا ہو گیا زانی، جو بدکار ہے، بدکار انسان بھی آج کی رات پر اس کی بخشش کا، سود خور کی بھی بخشش نہیں. سود خور obviously استحصال ہے، اور جو ماں باپ کا نافرمان ہے، اور ماں باپ حقوق الوالدین، نافرمانی والدین کی. کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے بعد اگر کسی کے بارے میں کہا کہ ان کے اوپر احسان کریں، بھلائی سے پیش آئیں، وہ والدین ہیں، اور فرمایا کہ کم سے کم درجہ بھی بتا دیا کہ اف تک مت کہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے کم کا بھی کوئی درجہ ہوتا تو اللہ رب العزت اس کو بھی نافرمانی کے زمرے میں بیان فرماتے ہیں. گویا کہ ماں باپ کے ساتھ اگر کسی کا کوئی تکرار یا بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ صرف ان کی بات کو سن کر آگے سے باڈی لینگویج کے ساتھ اگر کسی نے ان کو یہ دکھایا کہ میرے اوپر ناگوار گزری ہے آپ کی یہ بات، تو یہ بھی نافرمانی کے زمرے میں آتی ہے. گویا کہ آج یہ بھی وقت ہے ہمارا کہ ہم ماں باپ سے بھی معافی مانگیں، اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم کریں، اور جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کسی کے ساتھ ہوئی ہے ان سے معافی مانگیں. تو پھر یہ اللہ رب العزت کے دروازے کھلے ہیں. کیونکہ توبہ، یہ توبہ ہے نا بیسیکلی، شب توبہ ہے اور شب دعا ہے. انسان اپنے گناہوں کو معافی مانگ کر اپنے دل کو صاف کر کے، زنگ کو بالکل اتار کے دل سے، صاف دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، عاجزی کہتے ہیں نا
تذلل، انکساری کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس کے اوپر فائز ہو کر جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اللہ رب العزت کی ذات معاف فرمانے والی ہے، یقیناً ان لوگوں کو بھی معاف فرمائے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ سچے دل کے ساتھ توبۃ نصوحہ کر کے پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ توبۃ النصوح جو ہے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ توبۃ النصوح تو بڑی مطلب اعلیٰ اور فرش ہے صاحب، مطلب وہ توبہ کہ جس کے بعد آپ جو ہے دوبارہ گناہوں کی طرف نہ پلٹیں، اسے آپ توبۃ النصوح کہتے ہیں نا۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ جن 4-5 افراد کا ذکر ہو گیا حدیث پاک میں، اس میں سود خور بھی آ گیا، اس میں شرابی بھی آ گیا، اس میں بدکار بھی آ گیا، اس میں ماں باپ کا نافرمان بھی آ گیا، اس میں شرابی بھی آ گیا، ٹھیک۔ لیکن اب ذرا اوور آل بات کر لیتے ہیں، معاشرے کے اندر آج جو اتنے سارے گناہ، کرپشن اتنی ہے، رشوت اتنی ہے، ملاوٹ اتنی ہے، 2 نمبر کام اتنے ہیں، مطلب ناجائز منافع خوری اتنی ہے، مطلب آپ دیکھیے نا، حرام حلال کی تخصیص اور تمیز ختم ہو گئی ہے۔ اب انسان سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، اب اس کو پھیلاتے جائیے اس بات کو، اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے صرف عبادتوں کی غرض سے، یعنی وہ اپنے، میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، مطلب ایک تو یہ نا کہ ایک آدمی توبہ کی غرض سے حاضر ہوا کہ اللہ میں نے جو کچھ بھی کیا غلط، آج مجھے تو معاف کر دے، آئندہ میں نے تجھ سے وعدہ کر لیا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس نے دیکھ لیا میں نے سارا کرپشن، اتنی فائلز، اتنا پیسہ، اتنا بینک بیلنس میں نے اسی سے کمایا، لیکن اس طرف تو اس کی نگاہ ہی نہیں ہے، وہی پراڈو کے اندر آ رہا ہے جو اس نے رشوت سے لی تھی، اسی مطلب جو ہے گھر میں جا کے وہ عبادت کر رہا ہے جو اس نے کسی کمیشن کے طور پہ جو ہے کسی کام کے لیے لیا تھا، تو وہ تو صرف سجدہ کر رہا ہے، ماتھا ٹیک رہا ہے۔ تو وہ ایسے لوگ اس طرح کی جو حاضری ہے اس سے تو کوئی بھی بخشش کا پروانہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ یہ بھی تو ذرا بتائیں نا۔ لیکن میں تو یہ بھی بتاتا ہوں کہ شرابی بھی بخشا جائے گا، زانی بھی بخشا جائے گا، سود خور بھی بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان بھی اس رات میں بخشا جائے گا، شرط ایک ہے کہ سچے دل سے توبہ کر، سچے دل سے توبہ کر لے، بات یہ ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی، توبہ کرے، رجوع کرے، اللہ کے دروازہ مغفرت پہ دستک دے۔ آج کی رات تو ملی اسی لیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ وہ جو ہے نا ان کے علاوہ باقی بخشے جاتے ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہوتی ہیں تو وہ بخشے جاتے ہیں۔ ویسے مطلب چالان ہو گیا بھائی اس کا، وہ گاڑی چلاتے ہوئے چالان ہو گیا، ٹھیک ہے نکال دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس طرح سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے کہ غلام تو عرض کی آقا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، طاہرنی، مجھے پاک فرما دیجئے۔ سرکار دو جان توجہ ہٹا ہوئی تو پھر انہوں نے یہ عرض کیا ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، اللہ ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، طہارت ہو گئی ہے۔ اللہ چھوٹی موٹی غلطیاں تو معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ جو جرائم ہے بغدادی صاحب نے جن کا ذکر کیا، ان کے لیے بھی معافی کی صورت ہے، راستہ ہے، کیونکہ آپ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو پڑھا آپ نے اللہ کا، تو یہ ہے کہ صدق کے دل سے توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے، اور پھر رب کی بارگاہ سے اس توبہ پر استقامت کی دعا بھی مانگے۔ اور بیسک اس رات کا فلسفہ یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو مطلب کیا ہے بھائی؟ مطلب کیا جی، میں نے 100 نفل شروع کیے تھے، میں 30 پہ آ کے تھک گیا، پورے نہیں کر سکا جی، کس نے کہا تھا آپ کو کہ یہ کام کرو؟ 100 کیوں کہتے ہیں بھائی؟ آپ کو جی یہ رات عطا کس کے لیے ہوئی ہے؟ معافی مانگنے کے لیے۔ تو زیادہ سے زیادہ گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، توبہ کرو، جھک جاؤ، سجدے میں پڑے رہو، روتے رہو، استغفار کرو۔ ہم جب بتاتے ہیں نا استغفار کرو تو کہتے ہیں جی استغفار کرو، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ تھوڑا ہی مطلب ہے یار استغفار کا۔ اب استغفار کا مطلب یہی ہے کہ پہلے اقبال جرم کرو، ندامت کے آنسو بہاؤ، بہت اچھی بات پہلے اعتراف کرو اقبال، اور دنیا کے کسی تھانے دار کے سامنے کوئی اقبال جرم کرے نا تو اس کو سزا ملتی ہے، یہاں جو ہے وہ اپنا جزا ملتی ہے، جرم کرو۔ مفتی صاحب، میں نے استغفار کی تسبیح کتنی پڑھنی ہے؟ سرکار علیہ السلام جو دن میں 70 مرتبہ پڑھا کرتے تو ظاہر ہے امتی ہمیں تو اور زیادہ پڑھنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ میں اپنا واٹس ایپ پہ جو ہے وہ اپنا ڈیل چل رہی ہے، جی ہاں اتنا کمیشن لینا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، تو بات یہ ہے کہ جب وہ کام بھی 2 نمبر ہو رہے ہیں، وہ استغفار قبول کہاں سے ہوگی؟ استغفار تو یہ نا کہ سب سے پہلے میں گناہوں کو واش کروں۔ ایگزیکٹلی، بلکہ بسا اوقات زبان سے استغفر اللہ رک جاتا ہے، تسبیح کے دانے پھر بھی گر رہے ہوتے ہیں، واٹس ایپ پہ دانے گر رہے پھر بھی پھر بھی تصویر شمار ہو رہی ہوتی ہے۔ نبی رحمت جو 100 بار استغفار کرتے تھے نا، ایک تو وہ تعلیم امت کے لیے تھا، اور وہ بھی صرف زبان سے نہیں تھا، یہ بات ہے، یہ سمجھانی ہے بات یار، وہ زبان سے نہیں ہے۔ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایڈمٹ تو کریں، سبمٹ تو کریں، اپنے آپ کو مجرم مانے تو صحیح، آغاز یہاں سے ہوگا، پھر ندامت کے آنسو بہا دے۔ تو آپ حدیث لے لیں اور میں بات کلوز کر دیتا ہوں۔ جب یوں ندامت کے آنسو بہا دیے کوئی بھی ہو تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، من کاما لیلۃ القدر
ایمانم واہ، واحتسابا واہ، واہ، غفر لہ ما واہ، 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 تقدم سبحان من اللہ، سبحان ذنبہ، اللہ، جو احتساب کے ساتھ ایمان کے ساتھ آ گیا، اخلاص نیت کے ساتھ، اس نے اس رات شب بیداری کر لی ہے تو پھر وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے شکم مادر سے باہر آ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا مفتی صاحب جو بات ابھی حدیث پاک آخر میں انہوں نے بیان کی، ایمان کے ساتھ اور احتساب. احتساب کے ساتھ. یہ ہے اب سوال یہ ہے، یہاں پہ بات دیکھیں، ایک سوال پیدا ہو گیا. سوال یہ پیدا ہو گیا جسے آپ سیلف اسسمنٹ کہتے ہیں، سیلف انالیسس کہتے ہیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں. آپ سیلف اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عبادات قبول نہیں ہوں گی. مطلب ایمان کا لیول یہی ہے نا کہ سب سے پہلے آپ اپنے اندر جتنے بھی عیوب ہیں اس کو نکالیں، باہر کریں، ڈسکارڈ کریں. اپنی جتنی بھی آپ کی سم ہے، آپ کی چپ ہے، آپ کا میموری کارڈ ہے، واٹس ایور جو بھی ہے، اس میں سے آپ گناہوں کو باہر نکالیں. تو ڈسکارڈ کرنے کے لیے پہلا راستہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ توبہ کریں، ہے نا. یہی بات ہے. یہاں سے ذرا آغاز کیجئے کہ اگر آج کی رات ہم، ظاہر اعمال پہ میں بھی آتا ہوں، آپ سے پوچھنا ہے مجھے کہ عبادات کون کون سی کرنی چاہیے، لیکن جو پہلا اسٹیپ ہونا چاہیے عبادات کا وہ کیا ہونا چاہیے؟ توبہ ہونا چاہیے سچے دل سے. جی ہاں، ابھی پڑھ رہے تھے سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہوں میں، بروں سے برا ہوں نگاہ کرم. بس یہ تصور جو ہے نا، یہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے کہ مولا اگر کوئی ہوگی تو معافی دے دیں، نا میں سب سے برا ہوں، اگر کوئی ہوگی تو معاف کر دیں. یہ تو ہے ہی نہیں نا. بہت سی کر کے آ گیا ہوں، بہت سی کر کے آ گیا. اب کہاں جاؤں؟ تیرے در پہ آ گیا ہوں تو میں نے خالی نہیں جانا ہے. میں نے جو دامن پھیلا دیا ہے، جھولی پھیلا دی ہے، ہاتھ اٹھا دیے ہیں. اور یقین کے ساتھ جنید بھائی، یہ بڑی ضروری بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا. آپ بار بار بات کریں کہ 5 میں سے کوئی ایک، 5 میں سے کوئی ایک. ہم نے ہر رات جس کو تاک رات کو بیٹھ جانا ہے، یہ سمجھ کے بیٹھنا ہے شب قدر. ہاں، یہی سے بیٹھ جانا کہ یہی ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جب بات 27ویں کی رات کی ہے تو اس پہ تو امت کا بہت حد تک اتفاق ہے. اور یہ برکات ہیں کہ 27ویں کو تو کسی صورت میں مس کرنا ہی نہیں ہے. اگر پچھلی چھوڑ دی، اگلی آنے والی کی کوئی نیت نہیں بھی کر رکھی ہے تو اس کو تو کسی صورت میں جانے نہیں دینا. اس رات میں تو دامن پسار کے بیٹھ جانا ہے. اور آغاز میں ایک خاص یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ آغاز یہاں سے کرنا ہے کہ آج کے افطار میں آپ نے ذرا کھانے پینے میں ہاتھ ہلکا رکھنا ہے. یہ بتائیں. اور پیٹ بوجھل نہیں ہوگا تو آنکھیں بھی بوجھل نہیں ہوں گی. بہت اچھی بات ہے. انہوں نے تلبینہ تیار کروا رکھا ہے. اور تلبینہ جی وہ ہلکا ہی ہوتا ہے. اب میرے تلبینہ پہ آپ کی نگاہ، تلبینہ تو کچھ بھی نہیں ہے سر. یہ نصیحت آپ کو سب لوگ گھروں میں تیار کریں، سب لوگ گھروں میں تیار کریں. کھانے تلبینہ تو سب کھائیں. دیکھیں نا، وہ بتایا انہوں نے. میں بتاؤں ایسے آپ کو ایک بات، یہ تو بہت اچھا ہے آج کی رات سرکار کی سنت، تلبینہ کھائیں. جو پکوڑے اور سموسے اور یہ تو تلبینہ لوگوں کو کھانا چاہیے آج کی رات، تاکہ یہ کہ آپ عبادت کے لیے مطلب بھرپور انداز سے کھانا. تو بتائیے مطلب اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کر لینا ہے. اور یہ نہیں کہ مطلب میں تو پہلے ہی بڑا عبادت گزار ہوں، میں نے رمضان کے مہینے میں بڑی باتیں کی ہیں، میں نے تو شب بیداریاں بھی کی، میں نے صدقات و خیرات بھی کی. کچھ بھی نہیں. مطلب اس احساس ندامت کے ساتھ آنا ہے کہ مالک کچھ نہیں کر سکا، رمضان تو گنوا دیا میں نے، یہ تو آخری راتیں آ گئیں اور میرا دامن تو خالی رہا، میں مغفرت تو حاصل کر نہیں. مطلب الٹیمیٹ گول جس کو ہم نے اس رات میں اچیو کرنا ہے، جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، الٹیمیٹ گول جس کو اچیو کرنا ہے وہ ہے کہ مغفرت کروانی ہے. اور کس نے کیسے کروانی ہے ہر کوئی اپنی جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا ہوا ہے. ہر کسی کے سامنے اس کا آئینہ موجود ہے. اب اس آئینے کو سامنے رکھے، سب سے پہلے بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، سارے رک جائیں ذرا، توجہ سے سنیں. ہاشمی صاحب کی بڑی کمال باتیں کر رہی ہیں جی. سب سے پہلے تو ان سے معافی مانگے. اب ہم مطلب سننے والے حیران ہو جائے، اچھا بیوی سے بھی معافی مانگے؟ بالکل مانگنا پڑی. بیوی میاں سے مانگے، میاں بیوی سے مانگے، آپ اپنی اولاد سے مانگے، اولاد والدین سے مانگے. سب سے پہلے آغاز تو یہاں سے کرنا چاہیے کہ جن کے پاس آپ کا میکسیمم ٹائم گزرتا ہے وہاں میکسیمم کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا وہ بیچارے اظہار بھی نہیں کر پاتے نا. جی باپ ناراض ہو جائے گا، مجھے بتایا گیا باپ سے زیادہ بات بھی نہیں کرنی ہے تو اور زیادہ کسمسار ہوتی ہے اولاد. اسی طرح بیوی جو ہے، بھائی میں تو میرے سرتاج ہے، میں کیا بات کروں، مطلب ناراض ہو جائیں گے. تو بالکل صحیح بات ہے. احساس ایسا مطلب اس میں ڈوب جائیے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور اپنے آپ کو عجز و نیاز کی اس کہہ لیجیے کہ منزل پر لے جائیں کہ مطلب میرے سے برا تو ہے ہی کوئی نہیں. اور آج پتہ نہیں اگلے سال یہ رات ملے گی نہیں ملے گی، تو مجھے اپنے لیے ضرور سرٹیفکیٹ حاصل کر لینا ہے. فرشتے سرٹیفکیٹ لیے کھڑے موجود ہیں، بس آپ نے تھوڑا سا ہاتھ بڑھانا، تھوڑا سا ہاتھ بڑھانا ہے. مطلب آپ کا کانویکیشن ہے آج. واہ 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 بھائی کیا زبردست ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں. آپ وہاں جائیے اور اپنی جا کے ڈگری لے کے آ جائیے. ارے جائیے تو صحیح، پہنچیے تو صحیح، موجود تو ہو وہاں پہ. آج سب کو مل رہی ہے، بٹ رہی ہے بھائی. کوئی
क्वालिफिकेशन चेक नहीं की क्या जा रही। बात है? क्वालिफिकेशन चेक नहीं क्या की जा बात रही, है? जाके लाइन में खड़े हो जाओ वाह, वाह। और मतलब बोलो कि मुझे भी चाहिए। वाह। जब वो देने वाला सबको दे रहा है, बिला तमीज दे रहा है, वाह, बिला वाह, तफरीक दे वाह, रहा वाह, है, तो वाह। आपने भाई, क्या लेके बात। हटना है। वाह जी वाह, लेके अंदर खा हटना गए, है। वाह वाह वाह। लेके मतलब हटना। सर्टिफिकेट्स जो हैं क्वालिफिकेशन एक ही है कि अपीयर हो जाएं बस। बस अपीयर हो जाए, क्वालिफिकेशन ये लाइन में खड़े हो जाए, बिल्कुल। वो सर्टिफिकेट लेके खड़े में, यहाँ आपकी शक्ल देखनी है या वो लगनी है, अल्लाह अल्लाह। जाइए जन्नत के अंदर, अल्लाह आपको जो दाखिला दिया अल्लाह जाता है। वाह 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 भाई, क्या बात है। हाँ जी मुनीरा साहिबा, अब हम जरा आपकी किचन में दाखिल हो जाते हैं, बताइए। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में हम लाए हैं बचत रेसिपीज़, तो बचत रेसिपी के साथ साथ अब हम करेंगे 3 गुना बचत सफाई भी, वो भी लेमन मैक्स के 1 ड्रॉप के साथ। आपको मालूम है कि इसका 1 ड्रॉप लेमन मैक्स का हम ऐड करेंगे, और ये देखें 1 ड्रॉप काफ़ी है आपकी चिकनाई साफ़ करने के लिए। तो इस महंगाई के दौर में हम इसको 1000 नींबू की ताकत होती है। जी बिल्कुल, 1000 नींबू की इसमें ताकत होती है। और यही नहीं, साथ साथ आपको मालूम है कि ख़वातीन जब काम किचन में करती हैं तो अक्सर उनको शिकायत नाखूनों की भी रहती है, तो उससे ये होता है कि आपके नेल्स भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होते, उससे भी बहुत उसको फ़ायदा होता है। तो आप जितनी आसान हमारी हुई रेसिपीज़, उतना ही आसान लेमन मैक्स ने किया डिश वॉशर्स को साफ़ करना हमारे लिए आसान। वाह वाह वाह, थैंक यू जी, थैंक यू, बिल्कुल सही। जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद, और आइए बिला तवक्कुफ आपको सीधा लिए चलते हैं किचन की जानिब। और मुनीरा साहिबा कहाँ तक पहुँची? जी शोर शराबा तो ये बहुत मैं- मचा हुआ है आपकी किचन में, जी शोर शराबा तो बहुत मचा हुआ है तेल का। नहीं, वो जोश थी कम वैसे ही। मैं अभी राइस को डाल रही हूँ, बिरयानी को, और अब मैं साथ साथ तलबीना को भी डालूंगी थोड़ा सा। मैं इसको थोड़ा सा निकाल लूँ, और आप देख सकते हैं इसका दाना दाना, और मैंने इसको कलर से थोड़ा सा कलरफुल बनाया, कलर्स का ऐड किया है, और साथ में इसको मैंने रोज़ वाटर में इसका कलर ऐड किया था, ये भी वाह। मैं बता दूँ। वाह, आप अच्छा। चाहे मिल्क पे भी ऐड करके इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये हमने इस पे बिरयानी इसमें डाल दी है, वाह। और ये रही इसकी साथ में चटनी वगैरह, और ये रही इसकी साथ में थोड़ी सी गार्निश, और ठीक है। इसके साथ साथ मैं तलबीना को भी इसमें ऐड कर देती हूँ। देखिए हल्का सा गाढ़ा हो गया है, इसको मैं ऐड करके थोड़ा सा ये भी और पकेगा, लेकिन अपनी एलिमेंट्स इसमें क्या आपने चॉप किए हैं? जी एलिमेंट्स इसमें चॉप किए हैं आपने? जी क्या चॉप किए वो ऊपर गार्निश करूंगी, जो ऊपर गार्निश करेंगी, ठीक है। और जो आलमंड भी साथ में, खजूर भी। खजूरें भी गार्निश करेंगी? जी वैसे अगर खजूरें तलबीना में पकाती तो ज्यादा और नहीं, इसको कुछ तो मैंने पाउडर फॉर्म में ही बीच में ऐड कर दिया ना इन चीज़ों हाँ। को, और जो बाकी इसकी जो गार्निश बनेगी वो इसके ऊपर ऐड करके लेकिन इस मैं पे आपको बताऊं, लगाऊंगी। आइंदा के लिए आपने करना क्योंकि ये कि इसका फ्लेवर भी आना चाहिए हाँ, ना। खजूरें इसमें पकाएं, हाँ जी, उसका मजा ही कुछ और होता है। उसी में बनेगा तो फिर इसका फ्लेवर आएगा। सर आप क्या ये समझ रहे हैं? सारी आप अपने भाई को खजूरें सब इसमें पता ऐड डाल है, दें, सब पता है। और ये सारे इसमें डालेंगे बादाम वगैरह। बल्कि कभी कभी आप वहाँ से जरा वो करें ना। हाँ, वो मुफ्ती फारूक साहब का भी ख्याल है, लेकिन हो नहीं सकता ये। जी बिल्कुल जी नहीं, जुनैद भाई को बड़ी माशाल्लाह नॉलेज काफ़ी है चीज़ों की। और क्या बताइए? इतराफ़ कर दिया हमने आपके नॉलेज का। ये देखें ज़रा, हाँ, आप देख सकते हैं इसको। वाह, देख ही सकते हैं। हाँ बताइए। नहीं तो देख भी सकते हैं, आपने अफ्तारी भी करनी है। हाँ देख ही, अभी तो देख ही सकते हैं ना। वाह 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 वाह, क्या बात है। और साथ में जो स्कंजी थी नींबू पानी, वो भी देख वो सकते भी हो हैं, गया, ready है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। ये हमने 22 करोड़ लोगों को दिखा दिया है, और आपने 22 करोड़ लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा दिया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, बहुत और शुक्रिया अफ्तारी आपका। करें, अब आइए जी, हमें दुआओं में याद रखें। आज अरे की रात दुआएं आपके लिए बहुत है, और आज की रात बिल्कुल यकीन हम सबको एक दूसरे को दुआओं में याद रखना चाहिए। और दुआओं के हवाले से, इबादत के हवाले से ज़रा सिलसिले को वहीं से जोड़ लेते हैं कि एक तो ये है कि मुफ्ती साहब आज की रात के हवाले से आमाल ख़ास तौर पे आप बतलाइए कि हमें क्या अमाल करने चाहिए, और किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला को हमें राज़ी करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह की रहमत के बगैर तो अगला सांस भी नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक है, अगला कदम ओवरऑल पूरा साल सिर्फ एक रात। 100%, लेकिन 100%। फ़र्क ये है आम दिनों की रहमत में और इन रातों की रहमत में फ़र्क ये है कि आम दिनों में हम अल्लाह की रहमत को ढूंढ रहे होते हैं, और ऐसे माहौल में अल्लाह की रहमत हमें ढूंढ रही होती है, वाह वाह वाह। दरवाज़ों पर दस्तक दे रही वाह वाह होती वाह, है। क्या बात। लिहाजा इस अपॉर्चुनिटी को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ये तो लूट सेल लगी हुई है।
تو آپ اس میں کرنا کیا ہے؟ ایک تو پہلی بات ہے وہ توبہ، صدقے دل سے توبہ، اپنے گناہوں کا اعتراف اور معافی۔ دوسری بات میں اہم بات، یعنی عبادات میں یہ ہے کہ آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود شریف بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، آپ جو ہے نا وہ جو ہے اجتماعی طور پر گھر کے اندر ورد و وظائف کریں، ذکر کریں۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو ہم جو ہے نا بہت زیادہ اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، مادیت پرست ہو گئے، لہذا ہمیں ٹائم ملتا ہی کم ہے دین کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ٹائم ملتا بھی ہے تو اس میں ہم کہتے ہیں جی 100 پڑھنے تھے نہیں پڑھ سکے، اوہ میں تو تھک گیا ہوں۔ بھائی اس سے ایک بڑی عبادت ہے، اہم عبادت ہے، جس پہ ٹائم کم لگتا ہے، وہ مقبول زیادہ ہے، دنیا میں آخرت میں اجر زیادہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جتنا موقع آپ کو ٹائم ملے آپ دین سیکھنے کی کوشش کریں، آپ اپنا وضو ٹھیک کریں، اس رات میں بیٹھ کے غسل کے فرائض سیکھیں، آپ نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں، آپ نماز اپنی صحیح کریں۔ وہ آپ کو آتی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں جی میں نفل پڑھ کے آ گیا ہوں اتنے، پہلے وہ تو سیکھ لیں، اور اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی تو کمال تھا میرے نبی کے مدرسے کا کہ وہاں 12 سال کے اسٹوڈنٹ تھے اگر تو 65 سال کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر دین سیکھ رہے تھے۔ اب میں اس پر ایک آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں، ایسی ایمان افروز یہ اس پس منظر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام الزہد ہیں۔ اب ان کو سرکار نے مخاطب کیا اور فرمایا یا ابا ذر لان تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر من ان تصلی معیارک ولان تغدو فتعلم بابا من العلم وعمل به ولم یعمل خیر من ان تصلی الف رکعہ۔ فرمایا ابو ذر تو صبح اٹھے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، یہ تیرے لیے 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے، اور اگر دین کا ایک پورا مسئلہ سیکھ لے یہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ لہذا دین سیکھنے کی کوشش۔ بہت اچھی بات ہے۔ یعنی آج کی رات کا پیغام مفتی طاہر تبسم صاحب کی طرف سے یہ ہے کہ آج کی رات آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ دین سیکھنے میں گزارنا چاہیے۔ بغدادی صاحب آپ کا کیا پیغام ہے آج کی رات کے لیے؟ میں نے ایک آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی ہاشمی صاحب کی بات کو لے کر، تمہیں آپ آن دی ریکارڈ کر دیجیے۔ وہ ایسا نا، وہ کہہ رہے تھے نا کہ جب جنید صاحب سوال پوچھتے ہیں بعض اوقات اگر بندے کو نہ آتا ہو تو بندہ کہتا ہے جنید صاحب سوال بڑا اچھا ہے، لیکن میں پہلے اس سے یہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ توبہ کی بات ہو رہی تھی، اتنے مشکل سوال پوچھا ہی نہیں ہے، لیکن یہ جسٹ فن کے لیے۔ ویسے بھائی صاحب یہ کیا تھا؟ اچھا، ایک یہ ہے کہ جو بات ہو رہی تھی توبہ کی، ایک شخص تھا وہ مجھے تبلیغ کرنے آتا تھا، تبلیغ کرنے آتا تھا، اور وہ نیو کمر کیونکہ تھا، تو وہ ہر روز آگے مجھے تبلیغ کرتے تھے۔ مجھے ان کی پریویس ہسٹری کا پتہ تھا، میں ان کی تبلیغ سن کے تو روزانہ مسکراتا رہتا۔ ایک دن نا انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تم روزانہ میری بات سن کے تو آگے سے ہنس دیتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے نا ویسے ان سے میں نے کہا یار آپ سے نا ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو مجھے وہ مسئلہ سمجھا دیں، مجھے آتا نہیں۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار وہ ایسا ہے کہ ایک کنواں ہے تو اس میں ایک کتا گر گیا ہے، تو وہ 100 ڈھول نکال لینے سے کنواں پاک ہو جائے گا یا کہ ہمیں اس میں سے کتا بھی نکالنا ہوگا؟ تو وہ بات کو سمجھ گیا اور اس کے بعد وہ مجھے سنانے لگ گیا کہ آپ کے تو بات اثر ہی نہیں کرتی ہے، آپ ایسے ہو ویسے ہو۔ بات یہ ہے کہ توبہ جو آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ اسی پراڈو پر بیٹھ کے آنا جو رشوت خوری والی ہے، وغوذی بالحرام وملبسہ حرام وماکلہ حرام وغوذی بالحرام، جو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا نا کہ وہ وہاں پہنچ گیا، لیکن اس کی کیا ہے؟ یا ربی دعا مانگ رہا ہے، ہاتھ کھڑے کر لیے ہیں کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اس کی سواری بھی حرام کی ہے، اس کا مشرب بھی حرام کا ہے، یہ پرورش پایا یہ بڑا ہی حرام کی وجہ سے ہوا، وہ حرام کی وجہ سے ہوا۔ اب جب اس سے تو میں اس کی فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ بات یہ ہے کہ کنویں سے ڈھول نہیں نکلے، کتا نہیں نکلے گا تو کنواں ڈھول نکالنے سے پاک نہیں ہوگا۔ یعنی وجود کے کنویں سے اس حرام کے کتے کو باہر نکالے۔ اب حرام کا مال اکٹھا کر کے آپ نے دنیا کی تمام آسائش جمع کر لی ہیں، ساری آسائش جمع کرنے کے بعد اب اس جملے پر آ گئے ہیں کہ اب ہم توبہ کریں گے، اب ہم نمازی ہو گئے ہیں، اب ہم نے بڑی داڑیاں رکھ لی ہیں، اب ہم نے پگڑیاں باندھ لی ہیں، اب ہم نے سفید کپڑا پہن لیا ہے، اب ہم نے دسترخوان بچھا لیے ہیں، اب ہم نے حج اور عمرہ کر لیا ہے، آج ہم انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر لگ گئے ہیں، اور وہ جتنی بنیاد بنی ہوئی ہے وہ حرام کے اوپر بنی ہوئی ہے، اس بنیاد کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہماری عبادات کے اندر دیکھیں وہ تو رحیم و کریم ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ تو رحیم و کریم ہے، وہ تو صرف وہ ایک آنسو مانگتا ہے، وہ بھی کیا مانگتا ہے؟ مانگتا بھی نہیں ہے، وہ مانگنے کا بھی ورڈ یہاں درست نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں تو ایک ندامت کا اشک بہا دیں، یعنی آپ کی جو پلک جو ہے
یہ پلک جو بھیگ جاتی ہے نا، بس اس کی دیر ہے. میں آپ کو میں بڑی کام کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، حدیث کے مفاہیم کے مطابق، اور مفتی صاحب انڈورس کریں گے. یہ پلک ہے نا، پلک آپ کی ذرا یہ دیکھیے، یہ اگر بھیگ جاتی ہے نا آپ کی، صرف یہ پلک، کتنے بال ہوتے ہیں، صرف یہ بھیگ جائے نا، ندامت کا اشک. وہ جو جہنم ہے نا، جہنم جس کے بارے میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 1000 سال دہکایا تو وہ مطلب جو ہے سرخ ہو گئی، 1000 سال دہکایا تو مطلب وہ سیاہ ہو گئی، پھر 1000 سال دہکایا تو مطلب وہ راکھ ہے. مطلب آپ سوچ نہیں سکتے وہ کتنی بھیانک آگ ہے کہ جہنم دنیا کی ایکسٹریم آگ سے کسی شخص کو نکال کر، مطلب بلکہ سوری، جہنم کی آگ سے اگر نکال کے کسی جہنمی کو دنیا کی ایکسٹریم آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ ایسے سو جائے گا جیسے دلہن اپنی سیج پر سو جایا کرتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے کہ پلک جب آپ کی نم ہو جاتی ہے نا، یہ ذرا سی گیلی ہو جاتی ہے ندامت سے، اللہ تعالیٰ اس جہنم کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے. ہاشمی صاحب ذرا بتائیے، ذرا مجھے بتائیے صاحب، آج کے اعمال بتائیے آپ لوگوں کا. میں اسی طرح بات ہوں جی، سب کا ارتکاز اس پر ہے کہ توبہ، اور ارتکاز اس پر ہے کہ مغفرت حاصل کرنی ہے. اور آپ یقین رکھیے کہ اگر آج کی رات میں مغفرت حاصل نہیں کر سکے تو پھر وہ روزے، وہ نمازیں، وہ آپ کی خیراتیں، وہ صدقات، وہ زکاتیں، وہ پھر کسی کام نہیں آئیں گے. اور مغفرت حاصل کرنے میں جنید بھائی رکاوٹ کیا ہے ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں وہ بھی جانتا ہے. ہر آدمی اپنے اندر کا چور جانتا ہے. بالکل، اس رکاوٹ کو وہ خود دور کر سکتا ہے، کوئی باہر سے نہیں ہٹا سکتا. اور اس کے اسباب کیا ہیں، وہ اسباب خود اختیار کر سکتا ہے، کوئی اور اس کو مہیا نہیں کرے. ویری گڈ، وہ سب اس کو میسر ہے. رکاوٹ ہٹانے کی طاقت بھی اس کے پاس ہے، اسباب بھی. اور اس کے لیے ہم لوگ جو کاوشیں کوششیں کرتے ہیں وہ مطلب اپنی جگہ پہ قابل قدر ہیں کہ ہم لوگ ہماری محافل مساجد میں ہوتی ہیں، ختم قرآن کی، تکمیل قرآن کی جو ہے وہ محافل ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہیں، نزول قرآن کی، جشن نزول قرآن ہوتے ہیں، اس میں بھی شرکت کریں. یقیناً ایک خوشی کا موقع بھی ہے. لیکن اپنی رات ساری کی ساری وہاں بیٹھ کے اور وہاں پہ مطلب کہہ لیجیے مجلس جو منعقد ہو رہی ہے وہاں پہ اگر آپ بیٹھ کے اور اٹھ کے آ جائیں گے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ نے پوری رات عبادت میں گزار دی، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک عبادت آپ کو جو ہے وہ کرنا ہے. عبادت میں ضرور گزاری، لیکن بات ہے کہ اس سے بہتر عبادت آپ اس سے بہتر عبادت کرنی. جی، اس سے بہتر عبادت کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں آئیے، اپنے اہل خانہ کو اٹھائیے، ان کو ساتھ کھڑا کیجیے، اور خصوصاً بچوں کو کھڑا کیجیے. اگر کوئی حاجت ہے صلاۃ الحاجت خود بھی پڑھیے، ان کو پڑھائیے. اس کے بعد درود تنجینا کی جو ہے وہ ایک تسبیح پڑھیے. اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغفر اللہ، صلاۃ التسبیح پڑھیں. آج کی رات صلاۃ التسبیح پڑھیں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کے الفاظ سے یا کسی بھی استغفار کے الفاظ سے دعائیں مغفرت کیجیے. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ بات جو میں آخر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک کنیکشن، ایک تعلق جو ہے وہ اپنے رب سے جوڑ لیجیے. جوڑیں، بالکل ٹھیک ہے. اب وہ جب تعلق آپ کا خاص جڑ جائے، آپ سمجھے کہ میرا تعلق میرے رب سے جڑ گیا ہے، ان لمحات میں پھر وہ مانگیے جو چاہیے، اور پھر مغفرت مانگیے، ایمان کی سلامتی مانگیے، والدین کی مغفرت مانگیے، اور گھر بھر کے لیے، اور پھر وطن عزیز کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، دنیا بھر کے مظلوم اور مقہور مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگیے. سب کے لیے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کے صدقے میں آپ کے دامن کو بھی بھر دے گا. بہت شکریہ آپ تینوں. اب آپ اور ہمیں بھی یاد رکھیے. واہ، ہمیں تو سر لازمی یاد رکھیں گے. یہ تو پھر بری سی بات ہو جائے گی اگر یاد نہیں رکھیں گے. اتنا ہم نے بتایا تو ہم یاد نہیں رکھیں گے. بالکل یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں، یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان، يا شاه جيلان.
أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال. ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال. ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي. ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتاني. وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي. مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدا لي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. مريدي لا تخف واصل فإني عزوم قاتل عند القتال. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي. فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي. رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي. أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبل لي ولا تردد سؤالي. أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه بارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بار الہ ہماری رمضان المبارک میں کی گئی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جو گھڑیاں باقی رہ گئیں اس میں ہمیں اپنی مغفرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ہر قلت ہر ذلت ہر علت سے رہائی عطا فرما. اے مولا کریم ہمیں بار بار حرمین طیبین کی بات دبا ایمان با مراد حاضر نصیب فرما. عرض وطن کو سلامتی کا گہوارہ فرما. تمام عالم اسلام کی خیر فرما. ہمیں دنیاوی اخروی تمام تر مصائب و آلام سے محفوظ فرما لے. ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے. مولا کریم تمام عالم اسلام کی خیر فرما. پروردگار عالم ہماری ہر حاجت و ضرورت کی کفایت و کفالت اپنی بارگاہ سے فرما. کسی دنیا دار کے دروازے پر جانے سے محفوظ فرما. پروردگار عالم ہمیں بار بار مولا کریم اپنی بارگاہ میں رجوع لانے کی اور مولا کریم سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم آمین اللہم آمین. تو جناب بس اپنے دسترخوان پہ اللہ سے دعا کیجئے اور 27ویں شب کا بھرپور طریقے سے اہتمام کیجئے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، پاکستان کے لیے.
اور امت کے لیے خوب دعا کیجیے. رات انشاءاللہ زندگی رہی تو 2 بجے پھر ملاقات ہوگی شہری کی خصوصی براہ راست نشریات پہ. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.